السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز ود لیبل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت اچھا سا ناول لے کر آئی ہوں۔ یہ ناول میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام ہے محبت ہو گئی ہے اور اس کی رائٹر ہے اسرا رحمان۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی پریس کیا کریں۔ آپ کے ایک کلک کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور میں پھر آگے اچھے ناول پوسٹ کرتی ہوں۔ تو اس ناول کو آپ شروع کرتے ہیں۔ زندگی کا ماحول تھا، ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ بزرگوں کی الگ سیاست لگی ہوئی تھی، نوجوان نسل الگ اپنی ٹولیاں بنانے بیٹھے تھے۔ عرض کہ ہر کوئی خوش تھا، ہر طرف ہنسی کہکوں کا شور تھا۔ عفیرہ تمہیں امی کب سے ڈھونڈ رہی ہیں، جاؤ انہیں تم سے کوئی ضروری کام ہے، بڑی بھابھی نے پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہا تھا، جو کچھ پھولوں کی تھال لیے ادھر سے ادھر کرتی، تو کبھی مہمانوں کو چائے کافی سرو کرتی نظر آتی، تو کبھی اپنے کزن کے ساتھ ہنستی پائی جاتی، تو کبھی بچوں کے ساتھ بچی بنی نظر آتی۔ کدھر ہیں امی؟ میں نے تو کافی دیر سے نہیں دیکھا۔ ایک ہاتھ سے اپنے پیلے رنگ کے بھاری بھرکم لہنگے کو پکڑے، دوسرے ہاتھ میں کافی کی ٹرے پکڑے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی نظر آئی۔ بڑی بھابھی نے مسکرا کر اپنی معصوم سی نند کو دیکھا تھا۔ لاؤ یہ ٹرے مجھے دو، میں مہمانوں کو دیکھتی ہوں، تم امی کے پاس جاؤ، اپنے روم میں ہیں، کچھ ضروری کام ہے انہیں تم سے۔ بس اب بھی گئی اور اب بھی آئی۔ نہیں تم آرام سے جاؤ اور آرام سے آؤ، اتنی جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے دھیرے سے اسے تھپ لگائی تو وہ ہنستی ہوئی امی کی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی آپ نے مجھے بلایا؟ وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے بیڈ پر ابو کے ساتھ ایک باوقار اور خوبصورت شخص کو بیٹھے دیکھا، جبکہ امی پاس ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ عفیرہ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، ادھر آؤ۔ امی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ دھیرے سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ یہ رہی اس گھر کی لاڈلی اور آپ کی بھتیجی افرا۔ سلام کرو بیٹا، تمہارے چاچو ہیں۔ امی کے کہنے پر اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی بھائی صاحب، نازیہ تو اس کی معصومیت پر فدا ہو جائے گی۔ بھائی مجھے تو بہت خوشی ہوئی اپنی بیٹی سے مل کر، میری بیٹی تو حور ہے جنید، میرے دل کا چین، اس کے دم سے تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ جمشید صاحب نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، آپ خوش قسمت ہیں بھائی صاحب، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اللہ کا قیمتی تحفہ۔ جنید صاحب کے چہرے پر خاص قسم کی مسکراہٹ تھی۔ جمشید صاحب کے پاس بیٹھی افرا ان سب کو باتوں میں مگن دیکھ کر امی سے اجازت لے کر کمرے سے اس طرح بھاگی جیسے بلی کی قید سے چوہا بھاگتا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ، میں نہیں جاؤں گی۔ امی کی بات سن کر وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ بس تم جا رہی ہو سو جا رہی ہو۔ امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میرے ساتھ وہ رو دینے کو تھی، میں ایسا ویسا سب کچھ کر سکتی ہوں۔ امی تو جیسے ظالم سماج بن گئی تھی، یا تمہیں ہی تو گھومنے کا دل کر رہا تھا۔ زرار بھائی نے اپنے طور سے اسے منانا چاہا، اکیلے بھی کوئی گھومنے جاتا ہے، وہ بھی اتنی دور۔ اس نے دور کو لمبا کھینچا۔ تمہاری جگہ میں ہوتی تو ہنسی خوشی چلی جاتی۔ سمرا بھابھی نے اپنے دل کی بات کہی، تو آپ چلی جائیں نا، میرا مطلب میرے جانے کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑائی، مطلب عفیرہ یار کیوں ضد کر رہی ہو؟ ضد میں کر رہی ہوں یا آپ؟ میرا چاند جنید تمہیں اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہے، اپنے بابا کی بات مان لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا دل نہ لگا تو پہلی فرصت میں تمہیں لے آؤں گا میں خود۔ جمشید صاحب نے اس کا سر سلاتے ہوئے کہا، پر بابا آپ کو پتہ ہے میں آپ لوگوں کے بنا اکیلی نہیں رہ سکتی، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پر میں اکیلے کمرے میں کیسے رہوں گی؟ مجھے تو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اب اصل بات پر آئی تھی۔ ہاں تو یہ بات ہے۔ ابرار بھائی کو ہنسی آئی، جبکہ باقی سب لوگ اس کی بات پر مسکرا دیے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تو تم میری بہادر بیٹی ہو، تمہیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں جنید کو بتا دوں گا کہ میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ معصوم نہیں، ڈرپوک بابا۔ ابرار کے چھیڑنے پر اس نے اسے گھورا۔ تو میرا چندہ راضی ہوا؟ جی بابا، لیکن اگر میں بور ہوئی تو واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ہاں بالکل بالکل، سب ایک ساتھ بولے، لیکن میری پیکنگ آپ لوگ کریں گے؟ اس نے بھابھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بدتمیز لڑکی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے منجلی بھابھی کی بات بیچ میں کاٹ کر دھمکی دی۔ اچھا میری ماں منظور، بڑی بھابھی نے ہار مانتے ہوئے کہا، اور باقی سب کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کرنے لگی، کیونکہ ایک دن بعد اس کا ٹکٹ تھا۔ زرار بھائی کے ساتھ اسٹیشن پر کھڑی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی، اسے چاچو سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ آ گئی میری بیٹی، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے دھیرے سے انہیں سلام کیا۔ چلو بیٹا گھر، تمہاری چاچی تم لوگوں کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ سوری چاچو، پر میں نہیں آ سکتا، آفس کے کام سے مجھے کہیں اور جانا ہے۔
इब्रार भाई ने धीरे से कहा, अरे बेटा तो कल चले जाना, अपनी चची से तो मिल लो, फिर कभी चाचू फुर्सत से आऊँगा इंशाल्लाह। मेरी सीट बुक ना होती तो मैं ज़रूर रुकता, पर मजबूरी है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा, लेकिन इफ़रा तब तक मेरे पास रहेगी जब तक मैं चाहूँगा। उन्होंने वार्निंग दे दी। हाँ हाँ ज़रूर चच्चू, ये आई है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाएगी आपकी मर्ज़ी से। इसे शरारती नज़रों से इफ़रा को देखा जो उसे घूर रही थी। अच्छा चाचू मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक बहना। चाचू से मुज़ाफ़ा करने के बाद वो इसकी तरफ मुड़ा। अपना ख्याल रखना, खूब इंजॉय करना। इसके सर पर हाथ रखा और धीरे से सलाम करके रिंगती गाड़ी की तरफ बढ़ गया। घर की सीढ़ियाँ चढ़ते वो लड़खड़ा सी गई। चाचू की डोर बेल बजाने की थोड़ी देर बाद एक तंदुरुस्ती खातून ने दरवाज़ा खोला। चूँकि वो चाचू के पीछे खड़ी थी इसलिए वो इसे देख ना पाई और मायूस सी हो गई। वो नहीं आई क्या? आई है भाई, ये रही मेरी बेटी। चाचू ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर इनके सामने किया तो उसने धीरे से इन्हें सलाम किया, जो कि इससे बगौर देख रही थी। इनकी आंखों में इसके लिए सताइश थी। काले लंबे अबाए पर कोट, शूज़ पहने, हाथों को ग्लव्स में छुपाए ये सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की इन्हें बहुत पसंद आई थी। इसके सलाम का जवाब देकर वो आगे बढ़ी और इसे अपने साथ लगाए अंदर ले आई। वो बहुत बातूनी थी, इसलिए एक ही बार इससे सारे सवाल कर लिए जिनका जवाब इसने सिर्फ हाँ और नहीं में दिया था। क्या हुआ, आप अकेले क्यों आए हैं? वो नहीं आई। जमशेद साहब को अकेले देखकर वो इसे सदमा लगा था। हाँ हाँ आई है मैडम, ज़रा दम तो लो। जुनैद साहब ने मुस्कुराकर अपने पीछे छुपी इफ़रा का हाथ पकड़कर इनके सामने किया। ये रही मेरी बेटी, प्यारी है ना? चाचू ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़कर इनके सामने किया तो उसने धीरे से इन्हें सलाम किया, जो कि इससे बेहद दिलचस्पी से देख रही थी। इनकी आंखों में इसके लिए सताइश थी। काले लंबे बाय पर कोट पहने, शूज़ पहने, हाथों को ग्लव्स में छुपाई ये सांवली सलोनी प्यारी सी लड़की इन्हें बहुत पसंद आई थी। आओ बेटा अंदर चलते हैं, थक गई होगी इसलिए अंदर ले आई और मुलाजमा को इसका सामान रखने को कहा। अब और बताओ घर में सब कैसे हैं? वो इसके साथ सोफे पर बैठती हुई बोली, जी ठीक है सब। आपकी तबीयत कैसी है? बस थोड़ी सी टेंशन रहती है। बाया पहने, मेकअप से पाक चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है चची। इसने दिल से तारीफ़ की। शुक्रिया बेटा, तुम थक गई होगी। मुलाजमा से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दे। और उन्होंने मुलाजमा से कहा तो मुलाजमा के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी, जो कि ऊपर सीढ़ी चढ़कर दूसरी रो में था। वाह इतना खूबसूरत कमरा! कमरे की वसत में खड़ी वो आंखें फाड़कर पिंक और वाइट कलर कॉम्बिनेशन के इस रूम को खूबसूरती से इस घर के मकीनों की चॉइस को दिल से सराह रही थी। बीबी जी आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लाती हूँ। मुलाजमा जूस का गिलास बेड पर साइड टेबल पर रखकर इसे ताकीद करती हुई बाहर चलेगी। चल इफ़रा, खुद की भी सफाई कर ले, कितनी गंदी लग रही है तू। मुलाजमा के जाने के बाद वो अपना सामान लेकर बाथरूम में घुस आई। आधे घंटे बाद जब वो निकली तो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। गीले बालों को सुलझा कर कैचे लगाए, दुपट्टे को नमाज स्टाइल में लपेटने के बाद वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करके जब उठी ही थी कि मुलाजमा खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। लीजिए बीबी जी, मैडम जी ने कहा है कि खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुलाजमा बेड पर ट्रे रखते हुए बोली। शुक्रिया। इसने मुस्कुराकर इसे देखा। मैं चलती हूँ। वो सर हिलाकर खाने की तरफ मतवज्जो होगी। खाना बहुत लजीज था, शायद इसकी भूख की ज़्यादा का असर था। खाना खाने के बाद वो आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर में वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। दोपहर के खाने के बाद जुनैद साहब लॉन में बैठे ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। इनके चारों बेटे इनके आसपास आकर बैठ गए। डैड आप तो कह रहे थे कि आपकी कोई भतीजी आने वाली है, क्या हुआ? अभी तक आई नहीं। फहाद ने गला खंगार कर बात शुरू की। क्यों तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? जुनैद साहब ने घुरते हुए पूछा तो चारों हंसने लगे। पास बैठी नाज़े बेगम ने इसके इस अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट जब्त की। दोनों माँ बाप जानते थे कि वो क्यों पूछ रहे हैं। आपकी भतीजी हमारी कज़न भी तो हुई है ना? आहद ने बाप को सफाई देते हुए इन तीनों से भी पूछा तो सब एक साथ हाँ में सर हिलाने लगे। लेकिन वो तुम लोगों के सामने नहीं आएगी। लेकिन क्यों? वो चारों ठटके तुम लोगों की ओछी हरकतों की वजह से। जुनैद साहब ने इन चारों को एक ही जुमले में घसीटा। हम लोगों ने क्या किया है डैड? दाइम ने मासूम चेहरा बनाया। अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसके आने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। मैं तुम लोगोों की फितरत से वाकिफ़ हूँ। उन्होंने इस सब को घूरते हुए कहा, तुम लोग वादा करो कि तुम लोग इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। काफ़ी देर से चुप बैठी नाज़े बेगम बिलाखर बोल उठी, जी जी वादा, पक्का वादा। इन चारों ने जल्दी से फर्माबरदारी दिखाई।
اپنے اس بھائی صاحب کو بھی بتا دینا جو گھر کو ہوٹل کی طرح سمجھ کر آتے ہیں۔ جنید صاحب نے اسد کی غیر موجودگی پر چوٹ کی، وہ آفس کے کام سے آؤٹ آف سٹی ہے ڈیڈ۔ احد نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، میں سب سمجھتا ہوں، برخوردار کے کاموں کی نوعیت اور تم لوگوں کے بہانے بازی، انہوں نے ان سب کو گھورا تو چاروں نے یہاں سے کھسک لینے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی۔ نازیہ بیگم اپنی سبھی اولادوں کو فطر سے بخوبی واقف تھی۔ ان کے سبھی لڑکے ایک نمبر کے فلرٹی اور ڈھیٹ تھے، وہ جو بھی وعدہ کرتے تھوڑی دیر بعد اسے توڑ بھی دیتے، اس لیے وہ ان سب کے وعدوں سے مطمئن نہیں تھی۔ رات کو کھانے کے وقت جب چاروں کو کوئی مہمان گھر میں نہ دکھا تو جمشید صاحب اور نازیہ بیگم سے پوچھنے لگے، کیا ہوا، آپ کی بھتیجی نہیں آئی کیا؟ سوال دائم کی طرف سے ہوا۔ آئی ہے، اپنے کمرے میں سو رہی ہے، نازیہ بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ تو ہمیں بھی ملوائیں اس سے، احد نے خوش ہو کر کہا۔ تو جمشید صاحب جو اخبار بینی میں مصروف تھے اسے گھور کر دیکھا اور ملازمہ سے افیرہ کو بلانے کے لیے کہا۔ بڑے صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ جی آپ چلے، میں آ رہی ہیں۔ اس کے کہنے پر ملازمہ چلی گئی اور پھر اپنے گیلے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کیا اور انہیں کھلا ہی رہنے دیا، دوپٹہ سر پر درست کرتی۔ جب وہ نیچے آئی تو وہ چاروں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لی اور سلام کر کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ چاروں کچھ اس طرح بیٹھے تھے کہ پورا صوفہ بھر گیا تھا۔ ادھر آؤ بیٹی، میرے پاس بیٹھو، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ جمشید صاحب نے اپنے پاس بیٹھے سائم کو اٹھا کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، جبکہ سائم منہ بناتا ان تینوں کے پاس چلا گیا، جو کہ اس کی عزت افزائی پر اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد جمشید صاحب نے سب سے اس کا تعارف کروایا اور ملازمت سے کھانا لگانے کو کہا۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ چاروں سے گھورے جا رہے تھے، جس سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ جمشید صاحب سے اجازت لے کر اپنے روم میں چلی آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب وہ سوئے گی کیسے، کیونکہ وہ کبھی اکیلی نہیں سوئی تھی، اس لیے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ چچی سے کہوں کہ مجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس نے سوچا۔ نہیں، کیا سوچیں گی کہ چچی کے اتنی بڑی ہو کر اکیلے سونے سے ڈرتی ہے، اور جب ان کے بیٹوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، توبہ توبہ کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اپنی بکواس سوچوں کو دماغ کے کسی کونے میں دبا کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ساری دعائیں، سارے وظیفے جو اس کے دماغ میں آ رہے تھے پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہمت کر کے لیٹ گئی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی، وضو کر کے خلوص دل سے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کر کے باہر نکل کر ٹہلنے لگی۔ گھر کے سارے فرد ابھی تک سو رہے تھے، اسے بوریت ہونے لگی تو وہ کچن میں آ گئی، جہاں ملازمہ چائے ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ لائے، میں چائے بنا دیتی ہوں، اس نے پیاز کاٹتی ملازمہ سے کہا۔ نہیں بی بی جی، میں بنا لوں گی، آپ آرام کیجیے۔ نہیں آج میں چائے بناؤں گی پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا تو ملازمہ نے مسکرا کر اسے چائے بنانے کی اجازت دے دی۔ اس نے جھٹ پٹ سے چائے بنائی اور ایک کپ چائے لے کر باہر لون میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر میگزین پڑھتے ہوئے چائے پینے لگی۔ تبھی جمشید صاحب بھی آ گئے تو اس نے جلدی سے انہیں سلام کیا۔ بیٹا تم اتنا جلدی اٹھ گئی؟ سلام کا جواب دے کر وہ بھی پاس بیٹھ کے، میں تو ہمیشہ سے ٹائم پر اٹھتی ہوں، لیکن یہاں سب کی صبح 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کوئی بات نہیں، آپ آگے سے ضرور پڑھیں گے، اس نے مسکرا کر ان کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ ضرور، ایک عزم سے کہتے ہوئے ان کے پاس صوفے پر ہی بیٹھی وہ دونوں چاچا بھتیجی اپنی پسندیدہ ٹاپک پر بحث کرنے لگے۔ بڑے صاحب ناشتہ لگ گیا ہے، وہ دونوں باتوں میں مگن تھے کہ ملازمہ نے آ کر ناشتے کا کہا۔ چلو بیٹا ناشتہ کر لیتے ہیں، باتیں کر کے میرا پیٹ بالکل خالی ہو گیا ہے۔ جمشید صاحب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولے تو وہ ان کے ساتھ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ بیٹا ناشتہ کر لو، پھر بعد میں جی بھر کر اپنے چاچوں سے باتیں کر لینا۔ نازیہ بیگم جوس کا مگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، آپ نے اپنا سب کچھ بنایا، مجھے بلا لیتی۔ آپ نے اتنا سب کچھ بنایا، مجھے بلا لیتی، میں بھی آپ کی ہیلپ کر دیتی۔ وہ جمشید صاحب کے پاس والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، اکیلے کہاں بیٹا، شاکرہ تھی نا ہیلپ کرنے کے لیے، اس نے تو سب ریڈی کیا ہے، میں نے تو صرف اسے مینیو بتایا ہے۔ نازیہ بیگم جوس کا گلاس جمشید صاحب کو دیتی ہوئی بولی، تمہاری چچی کا پسندیدہ کام ہے آرڈر دینا۔ جمشید صاحب نے بیوی کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے، گڈ مارننگ ایوری ون۔ وہ سب باتوں میں مگن تھے کہ احد با آواز بلند کہتا ہوا اندر داخل ہوا اور نازیہ بیگم کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دائم، فہد اور سائم کی بھی کچھ اسی انداز سے انٹری ہوئی۔ کچھ دلچسپ چیزیں نیچے دکھ رہی ہیں کیا، جو اتنی دیر سے نیچے ہی دیکھا جا رہا ہے؟ احد نے اسے لگاتار نیچے کی طرف دیکھتے پا کر بولا۔ ان سب کی ٹیبل پر آنے کے بعد وہ نظریں جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، ایک بار بھی ان کی نظریں اوپر نہیں اٹھی تھی۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے، اس نے گڑبڑا لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا، پھر جمشید صاحب کو دیکھنے لگی۔ کوئی بھی حیادہ لڑکی تم لوگوں کو اس حلیے میں دیکھ کر نظریں جھکائے گی ہی نہ کہ تم لوگوں کی اپنی نظروں میں
नज़रों में उतारेगी। जमशेद साहब के कहने पर पहले तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने हुलिये के ऊपर गौर करने लगे। हमारे हुलिये को क्या हुआ डैड, हम तो बिल्कुल ठीक है। फहद ने दोबारा अपने ऊपर नज़र दौड़ाई। क्या पहन रखा है तुम लोगों ने, गौर किया है अपने पहनावे पर? जमशेद साहब के कहने पर इन चारों ने दोबारा अपने पहनावे पर गौर किया, जो कि ट्राउज़र और स्लीवलेस टी शर्ट पर मुश्तमिल था। किसी मेहमान के सामने कोई ऐसे हुलिये में आता है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कज़न ही तो है डैड, तुम्हारी कज़न एक लड़की भी है। जमशेद साहब ने लड़की पर जोर देते हुए कहा, और भी लड़की हमारी कज़न है डैड, इनके सामने भी तो हम ऐसे ही ड्रेसिंग करते हैं। दाइम के जरा करने पर नाज़िया बेगम ने घूर कर से देखा। इफ़रा और इनमें बहुत फ़र्क है। हाँ, क्योंकि ये आपकी भतीजी है, अहद ने इसे घूरते हुए कहा। ठीक है डैड, हम आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। साइम ने बहस को दूसरी तरफ बढ़ते हुए देखकर हार मानते हुए कहा, वरना डैड का पारा हाई होने में देर नहीं थी। असद कब आ रहा है? नाज़िया बेगम ने बात बदलते कहा। तो सबके साथ इफ़रा ने भी इनकी तरफ देखा। शायद कल आ जाइए, कहकर अहद ने जूस का गिलास अपने लबों से लगाया। मैं चलता हूँ और तुम लोग भी जल्दी से फारिग होकर अपने काम में लगो। जमशेद साहब उठते हुए बोले तो इन चारों ने फरमाबरदारी से सर हिला दिया। तो स्टडीज़ क्या है आपकी? जमशेद साहब के जाते ही फहद इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। नाज़िया बेगम भी अब भी वही मौजूद थी। वो जानती थी कि जमशेद साहब के सामने वो सब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन के जाते ही वो सब अपनी टून में वापस आ जाएंगे। बी ए आर्ट्स, इसने मुख्तसर जवाब दिया। ओ, और हॉबीज़ कुछ ख़ास नहीं, बस किताबें पढ़ना और बस। और एज क्या है आपकी? साइम ने बेतुके सवाल पर सब ने हैरान होकर से देखा। फ़िक्र मत करो, तुमसे तो कम ही है मेरे लाल, अहद ने हंसते हुए कहा। तुम लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नाज़ी बेगम ने इन्हें अपनी जगहों पर जमे हुए देखा तो इन्हें इन सब के इरादों का पता लग गया था। नहीं मॉम, हमारी इकलौती चचाजाद कज़न आई है, अच्छा नहीं लगता इसे यूं घर में अकेला छोड़ दें बोर होने के लिए, और ख़ुद बाहर इंजॉय करें, अच्छा नहीं लगता ना, क्यों गाइज? फहद ने काफ़ी देर से इनकी बातें सुन रहा था और इससे सबकी तायद करता हुआ बोला, इंजॉय कौन करने को कह रहा है? बच्चों, ऑफिस जाने को कहा जा रहा है। नाज़िया बेगम भी इन्हीं की माँ थी, इनकी रग रग से वाकिफ़ थी। आज के दिन कौन गुनहगार ऑफिस जाता है डियर मदर? क्यों, आज कौन सा ख़ास दिन है जो ऑफिस नहीं जाना? आज संडे है मामा, दाइम ने इन्हें याद दिलाया। अरे आज संडे है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो तुम्हारे डैड का प्लान था। चलो इफ़रा, तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी से। नाज़िया बेगम अपनी जगह से उठती हुई इससे भी बोली तो वो सब हैरान होकर ये देखने लगे, कैसी तैयारी मॉम, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अहद हक्का बक्का सा अपनी जगह से उठा। तुम्हारे डैड और मैं इफ़रा को लेकर जा रहे हैं आउटिंग पर, नाज़िया बेगम ने मज़े लेते हुए कहा। और हम क्या करेंगे यहाँ अकेले? साइम ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। नहीं बेटा, तुम अकेले कहाँ हो, तुम्हारे साथ ये 3 बड़े भाई भी तो हैं। इनकी कंपनी में तुम्हें बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इनका अंदाज शरारती था। अच्छा जाए, आप भी क्या याद करेंगी, किन सखी बेटों से पाला बड़ा है? फहद ने कुछ इस अंदाज से हाथ हिलाकर कहा जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो इन पर। मैं जा रहा हूँ सोने, ख्वाम खातिरी सुबह उठकर नींद खराब की अपनी। दाइम की इतनी सुबह कहने पर इफ़रा ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। चलो बेटा हम चलते हैं, नाज़िया बेगम कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और वो अपने कमरे की तरफ। थोड़ी देर बाद तैयार होकर जब वो बाहर आए तो जमशेद साहब ड्राइवर से कुछ कह रहे थे और साइम मोबाइल पर गेम खेलने में बिजी था। अहद और फहद आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। अहद, अगर तुम लोगों का प्लान अभी बाहर जाने का है तो घर अच्छे से लॉक करके जाना। अहद के कुछ कहने से पहले ही एक गाड़ी काफ़ी स्पीड में अंदर दाखिल हुई और ठीक जमशेद साहब के पास आकर रुकी थी। तो तुम तो कल आने वाले थे? नाज़िया बेगम गाड़ी से निकलने वाले शख्स की तरफ बढ़ती हुई बोली, जो जमशेद साहब से मिलने के बाद इनकी तरफ बढ़ रहा था। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इनका सवाल नज़रअंदाज करते हुए वो बोला, आउटिंग पर। नाज़िया बेगम की बजाय फहद बोला, अच्छा डैड के साथ? वाह। इसने बाईं आंख दबाकर नाज़िया बेगम की तरफ शरारती नज़रों से देखा। इफ़रा जो दूर खड़ी सब देख रही थी इससे कि इस अंदाज पर मुस्कुरा दी। हमारी कज़न के साथ साइमपुर जोर देकर इफ़रा की तरफ हाथ से इशारा किया तो इसके मतवज्जो होने पर इसने गड़बड़ाकर नज़रें झुका ली। कज़न, अब ये कौन सी नई कज़न पैदा होगी हमारी? इसने अबाए में छुपी अपनी इस नई सांवली सलोनी कज़न का तफसीली जायज़ा लेते हुए कहा, जो इसे जुबा ही लगी थी। अफीरा बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। जमशेद साहब के बुलाने पर वो इनके पास आकर खड़ी होगी। इससे मिलो, ये मेरी बेटी अफीरा। इनका बेटी कहना इसे शायद हजम नहीं हुआ था। और ये है मेरा बड़ा बेटा असद। नाज़िया बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छा तो ये है असद साहब, शक्ल से तो ये इन सब का भी बाप लगता है। इसने मुस्कुराकर सोचा और एक नज़र इसे देखकर नज़र झुका ली। प्यारी है ना? नाज़िया बेगम ने मुस्कुराकर से पूछा, जबकि जमशेद साहब जल्दी का कहकर गाड़ी में जा बैठे। हाँ प्यारी जी बिल्कुल, इसने धीरे से कहकर गाड़ी का दरवाज़ा इनके लिए खोला। जल्दी चले
چلیں جلدی کریں، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی۔ اس کے دروازے کھولنے پر سب سے پہلے وہ اندر بیٹھی، پھر نازیہ بیگم۔ گھر کا خیال رکھنا اسد۔ نازیہ بیگم گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہوئے ہی اس سے بولی، جی بالکل آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہوں یہاں۔ اس کے کہتے ہی گاڑی روانہ ہوگی۔ تو کہاں تھے تم؟ احد نے اس کی طرف دیکھا، وہی جہاں اکثر ہوتا ہوں۔ اس نے شاہ سے آنکھ دبائی، کس دن تم ڈیڈ سے بری طرح پیٹو گے؟ فہد نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیا، کس دن نا، ابھی وہ دن نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ سائم پہلے ہی اندر جا چکا تھا۔ خود تو پیٹو گے، ہمیں بھی پٹواؤ گے؟ اچھا زیادہ دماغ مت کھاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد دروازے سے نکل کر بولا، کہیں جانے سے پہلے مجھے بتا کر جانا، ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ جی بہتر جناب، اور کچھ؟ احد زچ ہو کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جمشید صاحب اور جنید صاحب چچا زاد بھائی تھے، دونوں بچپن میں ساتھ کھیلے تھے۔ جمشید صاحب کے والد بزنس کی وجہ سے دہلی سے بمبئی شفٹ ہو گئے تھے، جس وجہ سے جمشید صاحب جنید صاحب سے الگ ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی بدلاؤ آ گیا، دونوں اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو گئے، ایک دوسرے کو تقریباً بھول ہی گئے تھے۔ کچھ بزنس نے بھی جمشید صاحب کو بمبئی سے باہر نہ نکلنے دیا۔ جنید صاحب کے 5 بیٹے اور ایک بیٹی افرا تھی۔ بیٹے سبھی بڑے تھے اور ماشاءاللہ ذمہ دار بھی تھے، اور ان کا کھاتا پیتا خاندان تھا۔ بیٹے سبھی شادی شدہ تھے۔ جنید صاحب اور ان کے بیٹوں کی جان افرا میں تھی، اور وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد افرا نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اور پڑھائی سے اس کی جان جاتی تھی۔ کورس کی کتابیں دیکھ کر اسے نیند آنے لگتی تھی، جبکہ ناولز میں اس کی جان تھی۔ اسی کی طرح اس کی دونوں سہیلیاں بھی تھیں، چنچل اور شوق، بظاہر دیکھنے میں بہت معصوم لگتی تھی، لیکن جہاں بھی جاتی تہلکہ مچا دیتی۔ یہ تینوں کافی نیک، شریف اور ہنسنے ہنسانے والی تھیں۔ افرا کبھی کسی کے سامنے نہیں جاتی تھی، اس کی احساس کمتری سے لوگوں میں گھلنے ملنے سے روک دیتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنی باقی کزنز کی طرح خوبصورت نہیں ہے، وہ صرف اپنے بھائیوں سے ہی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی، اس کی رنگت میں نکھار آتا گیا۔ اس کی سانولی رنگت میں ایک معصومیت تھی، ایک کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ہونٹوں پر ہمیشہ دھیمی سی مسکراہٹ رہتی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگائے اس لڑکی کو جو کوئی بھی دیکھتا فدا ہو جاتا۔ اس کے تایا جات شاہ میر بھائی اسے معصوم چڑیا کہتے تھے، جو ہمیشہ بولتی ہوئی ملتی، لیکن اس کی باتوں میں معصومیت ہوتی۔ جنید صاحب اپنے بچوں کی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں دہلی گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات اپنے بچپن کے 2 جمشید سے ہو جاتی، جن سے مل کر انہیں بے حد خوشی ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں وہ انہیں شادی میں فیملی کے ساتھ شرکت کرنے کی دعوت دے آئے تھے، جسے وہ بخوبی قبول کر لیا تھا۔ جمشید صاحب کی شادی بمبئی سے ایک امیر اور ماڈرن خاندان میں ہوئی تھی۔ جمشید صاحب کے 5 بیٹے ہیں، اور 5 کسی وبال سے کم نہیں۔ بڑا بیٹا اسد ان کے سب اولادوں میں سے سب سے الگ تھا، دکھنے میں بھی الگ اور سوچ بھی بالکل منفرد۔ سرخ اور سفید رنگ، لمبا چوڑا، ایک الگ ہی شان کا مالک، ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ جمشید صاحب کا سارا بزنس ہی اسی نے ہینڈل کیا تھا۔ اس کے بعد احد اور فہد بھی اسد کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ کہنے کو جمشید صاحب کی ان 3 اولادوں نے مل کر ہی انہیں اور ان کے بزنس امپائر کو ایک شہرت عطا کی تھی۔ پھر دائم اور سائم جو کہ جڑواں تھے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھے۔ اسد بظاہر سنجیدہ اور اکڑ قسم کا شخص تھا، لوگوں میں کم ہی کھلتا ملتا تھا، جبکہ یہ چاروں ہنسمکھ تھے، جہاں بھی ہوتے ایک طوفان برپا کر دیتے۔ دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ماں باپ سے ڈانٹ سنتے، اور اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ نئی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلانا ان سب کی پسندیدہ عادت تھی۔ اسد تو ان سب کا بھی باس تھا، ہر ہفتے ایک نئی لڑکی کے ساتھ دکھتا، اور مہینے میں مشکل سے 1-2 بار ہی گھر میں اپنی شکل دکھاتا۔ ایسے تو وہ اپنے فلیٹ میں اپنی زندگی جیتا۔ جمشید صاحب اور نازیہ بیگم اپنے بچوں کی سعادت سے بہت پریشان رہتے، اسد سے تو انہیں کوئی اچھی امیدیں ہی نہیں تھی۔ نازیہ بیگم سے اجازت لے کر وہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہ ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ جمشید صاحب کی فرمائش پر وہ خالص دیسی ناشتہ بنا رہی تھی، کیونکہ بریڈ، مکھن، جوس وغیرہ سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ رضیہ بھی اس کی بھرپور مدد کر رہی تھی۔ چھوٹی بی بی کافی آپ بنا دیں۔ اسد بابا کو میرے ہاتھ کی کافی اچھی نہیں لگتی۔ رضیہ کے انداز میں شرمندگی تھی۔ کیوں بھلا اچھی نہیں لگتی؟ آپ تو اتنی اچھی کافی بنا لیتی ہیں۔ وہ جی ان کا کہنا ہے کہ میں سب کچھ بنا لوں، لیکن ان کے لیے کافی اور لس وہ جی کیا نام ہے اس کا؟ میں بھول گئی، انگریزوں والا نام ہے اس کا۔ رضیہ دماغ پر زور دیتے ہوئے بولی، لسانیہ؟ ہاں جی وہی۔ ان کے مطابق ان 2 چیزوں کی ہڈی پسلی ایک کر دیتی ہوں۔ رضیہ کی بات سنتے اس کے منہ سے ہنسی کے فارے چھوٹ گئے، جسے وہ بامشکل ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے بی بی جی،
میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ اچھا آپ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر سب کو بلائیں، تب تک میں کافی بنا دیتی ہوں۔ وہ سوس پین گیس پر رکھتی ہوئی بولی تو رضیہ ناشتے کا سامان لے کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے افرا کے بنائے لذیذ پراٹھوں اور حلوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، سوائے اسد کے۔ اس کی شاید ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے باس کی ابھی تک صبح نہیں ہوئی کیا؟ جمشید صاحب کا انداز تنزیہ تھا، انہیں اپنے بڑے بیٹے کی اعداد و تبار سے کافی چڑ تھی۔ ان دونوں باپ بیٹے کی آپس میں کبھی پٹی نہیں تھی، بہت کم ہی ایسے موقع آئے تھے جب یہ دونوں ہم رائے ہوں۔ ان دونوں کے بیچ ہمیشہ سر جنگ ہی لگی رہتی تھی۔ نام لیا اور شیطان حاضر۔ سائم کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ سب کے کانوں میں اس کی صدا بآسانی پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کی نظریں ایک ساتھ سیڑھی کی طرف اٹھی تھی صرف افرا کے، جو خود کو ان سب سے لاتعلق ظاہر کرنے کی بامشکل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بوس کی آمد کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ کس نے میرے روم میں الارم لگایا تھا؟ وہ دندناتا ہوا سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا، سرخی مائل چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، خوبصورت چاکلیٹی براؤن بال پیشانی پر بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، خمار آلود براؤن آنکھوں میں نیند ابھی بھی موجود تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے تحاشا غصے میں ہے۔ موما، آپ نے میرے روم میں الارم لگایا تھا؟ اپنا جواب نہ پا کے اسے نازیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں کیوں لگانے لگی تمہارے روم میں الارم؟ نازیہ بیگم جیسے نڈر ماں بھی اپنے لاڈلے بیٹے کے غصے کے آگے دم بھرتی نظر آتی تھی۔ میں نے لگایا تھا الارم، دائم سے نہایت لاپرواہی سے جواب آیا، تو باقی تینوں نے اسے اس انداز سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تم میں، جبکہ اسد بہت ہی خطرناک تیور لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیڈ نے کہا تھا الارم لگانے کو، میری مجال جو شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالوں۔ اسد کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ڈیڈ نے جلدی سے وضاحت دی تو اس نے جمشید صاحب کو دیکھا جو لاتعلق سے بیٹھے ناشتے کا مزہ لے رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ کو تو پتہ ہے مجھے الارم کی آواز سے سخت نفرت ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ مہمان گھر پر ہے اور تم ہر وقت گھر سے باہر ہو۔ اگر گھر پر ہو بھی تو ہر وقت اپنے کمرے میں قید۔ مہمان کو بھی وقت دو تاکہ وہ خود کو بوجھ نہ سمجھے۔ مہمان کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں نے کہا تھا اسے گھر آنے کو۔ اس کی بدتمیزی پر سب نے حیرت سے دیکھا جبکہ افرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسد، تم کس انداز میں بات کر رہے ہو اور کیا بول رہے ہو؟ کچھ علم بھی ہے؟ نازیہ بیگم نے غصے سے ٹوکا۔ اسد، بہت برداشت کر لی تمہاری بدتمیزی۔ سوری بولو افرا سے ابھی اور اسی وقت سوری بولو۔ جمشید صاحب کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا اس کی حد درجہ بدتمیزی پر، اور سب اپنی اپنی جگہ پر گمسم بیٹھے اسد کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ غصیلی نظروں سے سر جھکائے نادم سی بیٹھی افرا کو گھور رہا تھا۔ اسد، سوری بولو بیٹا۔ نازیہ بیگم کے لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی رکیس تھی۔ سوری۔ ایک نظر ماں کو دیکھنے کے بعد بے تاثر لہجے میں سوری لفظ پھینک کر وہ جس انداز سے آیا تھا اسی انداز سے دھپ دھپ کرتا اوپر اپنے کمرے میں گیا اور روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز کافی دیر تک گھر میں گونجی۔ ماحول میں اچانک ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ ٹیبل پر اتنے نفوس کی موجودگی کے باوجود بھی صرف کانٹے چمچ کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا سب کی زبان اچانک ہی کٹ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کا مگ خالی کرنے کی بامشکل کوشش کر رہی تھی۔ ندامت، شرمندگی، کمتری، بے عزتی، نہ جانے کون کون سے احساسات اچانک اس کے اندر سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ ٹیبل سے اٹھنا چاہتی تھی، اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی، وہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہ سکتی تھی، خواہش کر سکتی تھی، پہل نہیں کر سکتی۔ سو چپ چاپ سر جھکائے بے بس وہیں بیٹھی رہی۔ رات کے کسی پہر اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا ہی تھا کہ فہد کی آواز پر بری طرح اچھل گئی۔ یار تم کتنا ڈرتی ہو؟ فہد ہنستے ہوئے آگے بڑھا، سلیب پر سے اٹھا کر اس کی طرف سلیب پر سے سیب اٹھا کر اس کی طرف مڑ گیا۔ رات کو جاگنا تمہاری روٹین میں بھی ہے کیا؟ نہیں، وہ میں پانی پینے آئی تھی۔ آپ اتنی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں۔ احد بھائی لوگ بھی جاگ رہے ہیں کیا یار؟ تو کم سے کم مجھے تو بھائی نہ ہی بولو تو بہتر ہوگا۔ اندر داخل ہوتے ہی احد نے اس کی بات سن لی تھی۔ اچھی بات ہے، آپ ہی بتا دیں کیا بنوں آپ کو؟ صرف اور صرف احد۔ یہ بھائی مجھ سے ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے منہ بنانے پر وہ ہنس دی۔ اسے شوق سے بھائی بولنا بہت شوق ہے اسے بھائی بننے کا، وہ بھی خوبصورت لڑکیوں کا۔ فہد کی طرف اشارہ کر کے وہ اشارہ سے بولا، بالکل نہیں۔ وہ بتک کر بولا، خود مجھ سے بڑے ہو کر بھائی بننا پسند نہیں کرتے اور چلے ہیں مجھے بھائی بنانے؟ نو ویز۔ تو پھر آپ ہی لوگ بتا دیں کسے بھائی بولوں؟ اسد کو شوق ہے بھائی بولنا کیونکہ وہی تو صرف بڑا بچہ ہے، باقی دو تو ہم سے بھی چھوٹے ہیں۔ فہد کے معنی خیز انداز میں آنکھیں دبانے پر اسد کہکا لگا کر ہنسا تھا اور
وہ اب ان سب سے کافی فری ہو گئی تھی کیونکہ ان کا انداز اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ کچھ اور کچھ وہ بھی ان کی مزاج آشنا ہو گئی تھی سوائے اسد کے۔ اس کے موڈ کا کچھ اس کے موڈ کا کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ چلو تم بھی ہمیں جوائن کر لو، احد نے کیرم کی آفر دی۔ نہیں رہنے دیں، کیوں کھیلنا نہیں آتا؟ کیرم کھیلنا آتا ہے پر ہار جاؤ گی اس لیے نہیں کھیل رہی۔ احد نے اس کی بات کاٹ کر اسے چھیڑا۔ اب آپ لوگ اتنا فورس کر رہے ہیں تو چلیں لیکن صرف ایک گیم۔ اوکے ڈن، چلو پھر۔ میری پارٹنر فہد مسکرا کر آگے بڑھا تو وہ بھی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے سٹنگ روم میں آ گئی جہاں وہ سب بے ترتیبی سے بیٹھے ہوئے ساتھ کچھ چپس کے پیکٹس بھی گلاسز اور ساتھ کچھ چپس کے پیکٹ بھی نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ سب کیا پی رہے تھے۔ گائز وی ہیو آ نیو پلیئر مس افرا جنید، پلیز گیو ہر آ بگ چانس۔ احد اور فہد کے ساتھ باقی تینوں نے بھی اس کا زوردار تالیوں سے سواگت کیا۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ اسد بھی ان کی گیم میں شامل تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا اور اسد کا بہت کم ہی سامنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے جانے سے گریز کرنے لگی تھی اور اس کے اس گریز کو اسد نے شدت سے نوٹ کیا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں اس کا پارٹنر فہد بنا تھا، پھر اس کے بعد دائم کے ساتھ اس نے 2 راؤنڈ جیتے۔ اسد نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا، پھر اچانک ہی گیم کے بیچ میں سے پیاس کا احساس ہوا تو جلدی سے اس نے پانی پیا اور دوبارہ کھیلنے لگی۔ اس سب کے ساتھ کھیلنے میں اسے کافی مزہ آ رہا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھی بیٹھی لڑک گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اسد جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ افیرا کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ اسد نے اس کے گال تھپتھپائے پریشانی سے پوچھا لیکن اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہ ہوئی۔ باقی سب بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پانی لاؤ جلدی سے۔ فہد کے کہنے پر سائم جلدی سے قدم کچن کی طرف بڑھائے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر واپس اس جگہ پر آئے جہاں ان سب کے گلاسز رکھے ہوئے تھے۔ پھر تھوڑی دور ایک گلاس اٹھا کر ان سب کی طرف موڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یار اس کا پانی کا گلاس تو یہیں پر ہے، تو اس نے کیا پیا تھا؟ اسد جو افیرا پر جھکا ہوا تھا اس کی بات سن کر پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ مائی گاڈ یو ایڈیٹ، تم نے اسے ڈرنک پلا دی؟ فہد نے غصے اور پریشانی سے دائم کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے انجانے میں ہوا ہے یہ سب۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ میں نے گلاسز کی وجہ سے کنفیوز ہو گیا تھا اور اسی کنفیوژن میں اسے ڈرنک والا گلاس دے دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے ہوش کیسے آئے گا؟ احد غصے سے چیخا۔ دھیرے سے بولو ورنہ مام ڈیڈ بھی تمہاری اس نئی حرکت کا پتہ چل جائے گا۔ اسد جمشید صاحب کے کمرے کی طرف دیکھتا ہوا دھیرے سے بولا اور افرا کو گود میں اٹھانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فہد نے حیرت سے دیکھا۔ اس کے کمرے میں لے جا رہا ہوں، تم لوگ جلدی سے یہ سب صاف کرو بنا آواز کیے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، احد کہتا ہوا اس کے ساتھ چل دیے جبکہ باقی تینوں وہاں کی صفائی کرنے لگے۔ اس کے کمرے میں آ کر اسد نے اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹایا اور چادر ڈال کر سیدھا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جبکہ احد پریشانی کے عالم میں روم کے چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ اسے ہوش کیسے آئے گا؟ دائم نے پریشانی سے اسد کو دیکھا۔ آ جائے گا ہوش، ڈونٹ وری تم لوگ۔ وہ ساری بوٹلز غائب کر دو جلدی ورنہ پٹیں گے ہم سب۔ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کیوں اسد؟ فہد نے اسد کو دیکھا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر افرا کو دیکھنے لگا جو بے ہوشی کی حالت میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، ایک عجیب سی کشش۔ چلو سونے چلو سب اپنے اپنے کمرے میں۔ اس نے لمبی سانس لے کر اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی سب ایک نظر افرا پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ وہ بھی سست قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے تک آیا اور مڑ کر نیند کی وادیوں میں گم اس لڑکی کو دیکھا اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تو نہ جانے کیوں اس کا سر بھاری بھاری سا لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا۔ وہ جب تیار ہو کر نیچے آئے تو سب صوفے پر بیٹھے گپے مار رہے تھے جبکہ جمشید صاحب اخبار بینی میں مصروف تھے۔ اس کے آتے ہی وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان سب کو نظر انداز کر کے وہ جمشید صاحب کو سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے میری بیٹی آج بہت دیر سے جاگی، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جمشید صاحب کی فکر مندی سے کہنے پر وہ چاروں سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے جبکہ اسد خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرنے لگا۔ جی چاچو، نہ جانے کیوں سر بھاری بھاری سا لگ رہا ہے۔ اتنے میں ملازمہ کے کہنے پر وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے۔ ناشتہ بہت خوشگوار ماحول میں ہوا کیونکہ اسد کا موڈ بہت بہتر تھا۔ اپنے بھائیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی مخاطب ہو جاتا تھا۔ اسد اپنی بہن کو بمبئی کی سیر کروا دو، اتنے دن ہو گئے ہیں اسے آئے۔ جمشید صاحب کی بہن کہنے پر اس کے منہ کو جاتا بریڈ بیچ رستے میں رہ گیا تھا جبکہ پاس بیٹھا احد بری طرح کھانسنے لگا تھا۔
پانی لو، پانی کا گلاس پٹکنے کے انداز میں اسے پیش کیا تو وہ ایک ہی بار میں پورا گلاس خالی کر گیا۔ جی ڈیڈ جیسا آپ کہے، اس نے فرمانداری سے کہہ کر ایک نظر ان سب پر ڈالی جن کا چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لال ہو چکا تھا، جبکہ نازیہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سامنے بیٹھی افرا کو دیکھا جو نچلا ہونٹ دبائے اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ابھی آیا۔ احد اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر پا کر وہاں سے نکل بھاگا۔ اس کے بعد وہ تینوں بھی اپنا ناشتہ ختم کر کے 9-11 ہو گئے۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ تم فری ہو نا آج؟ جی ڈیڈ، شام میں ریڈی ہو جانا، فی الحال تو میں ابھی چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اسے بولا، پر میں اکیلی کیسے؟ اسے ہچکچاہٹ کی بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ اکیلی کہاں رہیں گی؟ میں بھی تو ساتھ رہوں گا۔ نہایت تحمل سے اس کی بات کا جواب دیا گیا۔ چلی جاؤ افرا، تم اسد کے ساتھ آرام سے گھوم لو گی۔ نازیہ بیگم نے اسے سمجھایا تو وہ راضی ہوگی، لیکن اندر سے وہ عجیب سی الجھن کا شکار تھی۔ وہ کبھی اپنے کسی کزن کے ساتھ اکیلی کہیں نہیں گئی تھی۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا تو امی یا ابو یا بھائیوں کے ساتھ جاتی۔ جمشید صاحب اور نازیہ بیگم کا دل رکھنے کے لیے وہ راضی ہو گئی تھی۔ شام کو جب وہ ریڈی ہو کر نیچے آئی تو وہ بلو جینس اور وائٹ شرٹ پہنے صوفے پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس حلیے میں چلو گی گھومنے؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے خود کا جائزہ لیا۔ سب ٹھیک لگا اسے؟ ٹھیک تو ہے، معصومیت سے بولی۔ ٹھیک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا ٹینٹ لے کر چلو گی؟ اسے اس کے ابائے پر اعتراض ہوا۔ میں اس کے بنا کہیں نہیں جاتی۔ کیوں، لوگ کھا جائیں گے بنا اس کے جاؤ گی تو؟ ہاں کھا جائیں گے۔ اس کے نڈر انداز پر اس نے گہری نظروں سے دیکھا۔ ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو، کب جاؤ گے؟ اندھیرا ہونے کے بعد نازیہ بیگم اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی بولی تو وہ جو اسے دیکھ رہا تھا نازیہ بیگم کی طرف مڑ گیا۔ ہم جا ہی رہے تھے کہ میڈم کو عبایا اتارنے کی پتہ نہیں کیوں سوچ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ عبایا لے کر گھومنے پھرنے میں پریشانی ہوگی اور تھوڑا عجیب بھی لگے گا۔ اس کے جھوٹ بولنے پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنی مہارت سے جھوٹ بول دے گا۔ کیوں، عبایا میں کیا خرابی ہے بیٹا؟ نازیہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے اٹک کہنے پر نازیہ بیگم نے اسد کی طرف دیکھا جو نچلا ہونٹ دبائے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا بھلا؟ مجھے کیا پرابلم ہے اس کے ابائے سے؟ مجھے لگتا ہے تم باتیں بگاڑنے میں ہی سارا وقت برباد کر دو گے۔ چلو نکلو جلدی، اور خبردار جو میری بیٹی کو پریشان کیا تو۔ نازیہ بیگم نے کہتے ہوئے ان دونوں کو گیٹ کی طرف دھکا دیا تو وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ گاڑی کے پاس آئی تو ان چاروں کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آپ لوگ بھی چل رہے ہیں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تو کیا تمہارا ارادہ اکیلے جانے کا تھا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھا احد اپنی ایک ٹانگ باہر نکالتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ لانگ ڈرائیو پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فہد نے احد پر لقمہ دیتے ہوئے جھک کر اسے دیکھا۔ آپ لوگ بھی نا؟ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئی تنگ آ کر بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ زیادہ دانت مت دکھاؤ، پیچھے جاؤ، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ اسد کے کہنے پر فہد دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر آ گیا جہاں افرا بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد کے کہنے پر فہد دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر آ گیا جہاں افرا بیٹھی ہوئی تھی۔ دائم اور سائم اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ برتھڈے پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ تو کہاں چلنا ہے آپ کو؟ افرا بی بی گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہوئے اسد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ آپ لوگ اپنی پسندیدہ جگہ دکھا دیں۔ میری تو پسندیدہ جگہ کلب ہے، چلو گی؟ احد کے بولنے پر اسد نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا تم سے نہیں، اس سے پوچھ رہا ہوں۔ احد کے کہنے پر اسد نے اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا تو اس نے جلدی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ ٹھیک ہے پھر، اسد نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کیوں نہ ہم صرف لانگ ڈرائیو ہی کریں؟ موسم تو بہت زبردست ہے۔ اسد گاڑی مرین ڈرائیور کے رستے پر موڑتا ہوا بولا تو افرا نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ واقعی میں موسم کافی زبردست تھا۔ کیوں، صحیح کہا نا؟ اسد نے بیک ویو مرر میں دیکھتے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بھویں اچکائی۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، گاڑی موڑ کر ریسٹورنٹ چلو۔ احد نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس طرح کہا جیسے ابھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو مر جائے گا بھوکے۔ اسد نے بڑبڑا کر گاڑی دوسرے رستے پر موڑ دی۔ اور بتاؤ افرا، تم ایسے ہی اتنا کم بولتی ہو یا ہماری وجہ سے زبان پر بریک لگا ہوا ہے؟ اسد نے باہر دیکھتی افرا کو مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر سوچنے لگی کہ کیا جواب دے۔ بہت مشکل سے سوال ہے یار، کوئی آسان سوال پوچھو۔ فہد نے اسے کنفیوز دیکھ کر ہنس کر کہا تو اسد بھی دھیرے سے ہنس دیا، جبکہ احد موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ گیٹ اوے فرام آف انڈیا ہسٹریکل پلیس، چلتے ہیں یار، احد موبائل جینس کی پاکٹ میں ڈالتا ہوا بولا تو اسد نے سر ہلا کر گاڑی ایک خوبصورت ریسٹورنٹ کے آگے روک دی۔
चलो पेटू अपनी पेट पूजा कर ले, वरना बाद में अपनी हालत पर रोएगा। वो तीनों एक एक करके गाड़ी से निकले और इफ्रा को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए। पता है इफ्रा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, आहद इसके साथ चलते हुए बोला। यहाँ की वेट्रेस मेरी फेवरेट है, खाना तो बस इन्हीं के चक्कर में खा लेता हूँ। फहद ने बाएं आंख का गोशा दबाकर इसकी तरफ देखा और चेयर खींच कर बैठ गया। यहाँ की ना वेटर्स अच्छी है, ना खाना, यहाँ की कॉफ़ी लाजवाब होती है। असद इसके लिए चेयर खींचता हुआ बोला तो मुस्कुरा कर बैठ गई। वैसे मैंने सुना है कि तुम कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। असद ने मेन्यू कार्ड खोलते हुए उसकी तरफ देखा। बस कुछ खास नहीं। इफ्रा ने इसके देखने पर इधर उधर देखने लगी। वेटर के आने पर अहद और फहद अपना अपना ऑर्डर लिखवाने लगे। तुम क्या लेना पसंद करोगी? अपना ऑर्डर लिखवाने के बाद इस असद ने इससे पूछा, जो कि कंफ्यूज सी मेन्यू कार्ड को देख रही थी। कुछ भी चलेगा, इसने थक कर मेन्यू कार्ड रख दिया। कुछ भी अच्छा तो ठीक है, हाई फ्राई क्रैब और हाफ। असद के मुंह से अजीबोगरीब खाने का नाम सुनकर इसने गड़बड़ा कर इसे देखा। नहीं नहीं, ये मैं कैसे खा सकती हूँ, इतने खतरनाक खाने। इसके कहने पर वो तीनों कहका लगा कर हंस दी। इसने शर्मा कर नजरें झुका ली। इसके लिए असद ने वही चीज़ ऑर्डर की जो अपने लिए की थी। खाने से फारिग होकर वो सब गाड़ी में आकर बैठे। अब वो गेट वे ऑफ इंडिया जा रहे थे। वहाँ कुछ देर टहलने के बाद वो लोग गांधी म्यूज़ियम पहुँचे। वहाँ की चीज़ों की मालूमात हासिल करने के बाद वो लोग तीनों गांव पर मुश्तमिल मुग़ल दौर के शाहकारों में से एक है, वहाँ से फारिग होकर वो सब छत्रपति शिवाजी मार्केट गए। वहाँ कुछ देर रहने के बाद वो लोग माल की तरफ रवाना हो गए। हम माल क्यों जा रहे हैं? इसने उलझ कर पूछा। माल किस लिए जाया जाता है? शॉपिंग करने के। पर मुझे तो कोई शॉपिंग नहीं करनी, लेकिन हमें तो करनी है। असद के कहने पर इसने सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बड़े मॉल के पार्किंग में दाखिल होने लगी। पार्किंग में हज़ारों की तादाद में गाड़ी मौजूद थी। कुछ आ रही थी तो कुछ जा रही थी। गाड़ी पार्क करने के बाद वो लोग इसे लेकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। वो सर घुमा घुमा के इस मॉल को खूबसूरती को देख रही थी। इसने ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा मॉल नहीं देखा था। आओ चलो शॉपिंग करते हैं। असद का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया, जबकि आहद और फहद फूड कॉर्नर की तरफ चले गए थे। चलो मुझे शर्ट खरीदने में मदद करो। असद अपने लिए शर्ट देखता हुआ मसरूफ़ अंदाज में बोला तो इसकी मदद करने लगी। वो जो भी शर्ट उठाती इसमें कोई ना कोई ऐप निकाल कर वापस रख देता। आपको तो कोई शर्ट पसंद नहीं आ रही? इसने थक कर हाथ में पकड़ी शर्ट वापस रखते हुए कहा, चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए कुछ देखते हैं, मुझे कुछ नहीं लेना। मैं खरीदने को कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देखने को कह रहा हूँ। वो लेडीज़ कलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ बोला तो ना चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ा। ये शर्ट देखो, एक रेड कलर की लॉन्ग शर्ट। इसकी तरफ बढ़ाकर वो दूसरी तरफ मुड़ गया। इधर वो पर मगर कहती रह गई। फिर इसके बाद फ्रॉक उठाई। फिर लेडीज़ जीन्स हाथ में लेकर इसकी तरफ देखा। इसने नफ़ी में सर हिलाने के बावजूद इसने वो ली। फिर न जाने क्या क्या चीज़ें वो इसके लिए लेता गया, ये कहकर कि वो सिर्फ ट्राई करेगी। अब बस और कुछ नहीं ट्राई करना मुझे। इसके झुंझलाकर कहने पर इसने हाथ रोक कर सेल्समैन को मना कर दिया था। ये सामान पैक कर दो, पर ये तो ट्राई करने के लिए इतना कुछ मुझे नहीं लेना कुछ भी। मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो चुपचाप चलो मेरे साथ ना कहकर वो काउंटर पर बिल पे करने लगा तो चुप करके शॉप से बाहर आ गई। अहद और फहद भी हाथों में शॉपर्स लिए इसी की तरफ आ रहे थे। होगी शॉपिंग? आहद के पूछने पर इसने मुंह फुलाया। हाँ हो गई। अब कहाँ चलना है? असद हाथों में शॉपर्स लिए बाहर आते हुए बोला। अब मुझे घर जाना है। इसकी खुफगी से जवाब देने पर वो हंस दिया। अभी कहाँ, अभी तो मरीन ड्राइव जाना है। नहीं मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। अच्छा तो फिर हम घर जाएंगे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। आहद इससे गाड़ी की चाबी लेकर आगे बढ़ गया तो वो सब भी इसके पीछे हो लिए। रात के वक्त मरीन ड्राइव की खूबसूरती देखने लायक थी। ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे से लड़खड़ाकर एक अलग सा एहसास दे रहे थे। इसकी वापसी करीबन 11 बजे तक हुई तो जमशेद साहब और नाज़िया बेगम सो चुके थे। दाइम साइम भी पार्टी से आने के बाद अपने कमरों में सो रहे थे। वो सब इतने थक चुके थे कि किसी से मिलना ज़रूरी ना समझा। बस इन्हें बेड की ख्वाहिश थी तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। असद सारे शॉपर्स इसके कमरे में रखकर अपने कमरे में सोने चला गया। वो भी मुंह हाथ धोकर जो बेड पर आकर लेटी नींद की वादियों में अपने पर फैला दिए। थोड़ी देर बाद ही वो भी नींद के मज़े ले रही थी। एक कप कॉफ़ी मिलेगी? वो अपना मोबाइल टेबल पर रखता हुआ इससे बोला, जो सोफे पर आराम से बैठी कोई किताब पढ़ने में बिजी थी। वो किताब में इतनी मगन हो गई थी कि इसके आने का इसे सांस तक ना हुआ। इसने एक नज़र इसे देखा जो थका हारा सा सोफे पर बैठा टाई की नोट ढीली कर रहा था।
ओ प्लीज रजिया से मत बनवाना, इसे किचन की तरफ बढ़ता देखकर वो जल्दी से बोला तो वो सर हिलाकर आगे बढ़ गई। जब वो कॉफी लेकर बाहर आई तो उसकी रखी हुई किताब हाथों में लिए सोफे पर आराम से लेटा पढ़ रहा था। कॉफी इसे धीरे से कहकर कॉफी टेबल पर रख दी। बहुत जल्दी बनाती। वो उठता हुआ इसे दांत देती नजरों से देखता हुआ बोला। किताब अब भी इसके हाथों में थी। वो मुस्कुराकर इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई क्योंकि इसे बदअखलाकी लगी यूं वहां से चले जाना। तो तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है? कॉफी का मग होठों से लगाते हुए उसे देखा जो उंगलियां मसलते पूरे लॉन में नजर दौड़ा रही थी सिवाय इसके। जी। मुख्तसर जवाब आया, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, थैंक्स। फिर वही अंदाज, तो कैसे किताबें पढ़ने का शौक है? उर्दू। इसके जवाब पर इसने हाथ में पकड़ी किताब पर नज़र डाली। वो भी कोई उर्दू किताब थी। मजमून इसे समझ नहीं आया क्योंकि इसकी उर्दू बहुत बकवास थी। उर्दू ज़बान ना टॉपिक कौन सा पसंद है पढ़ने में? सर हिलाकर एक और सवाल दागा गया। कमबख्त कितने सवाल करता है। वो सर झुकाए बैठी रही। क्या हुआ? बहुत मुश्किल सवाल है। इसे सर झुकाए बैठा देखकर बोला, शायरी। वो सर उठाकर जल्दी से बोली, अच्छा तो तुम्हें शायरी करना पसंद है? वो अच्छा को लंबा खींच कर बोला, नहीं करना नहीं, सिर्फ पढ़ना पसंद है। इसके जल्दी से कहने पर इसने दोबारा किताब खोल कर देखी। अच्छा तो ये शायरी की किताब है। वही तो मैं सोचूं कि इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो बेतुके अंदाज में धीरे से बड़बड़ाया, मैं अब चलती हूँ, अपनी किताब तो लेती जाओ। इससे जाते हुए वो बोला तो ना चाहते हुए भी वो इसके पास आकर इसके हाथ से किताब लेने लगी। किताब लेते ही वो जल्दी से सीढ़ी की तरफ भागी। वो कॉफ़ी को होंठों से लगाए से देखता मुस्कुरा दिया। बीबी जी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं अपने कमरे में। वो नाश्ते से फारिग होकर लाइब्रेरी में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब रज़िया ने आकर कहा, जी जजी आपने बुलाया? वो इनके कमरे में दाखिल होते बोली, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। नाज़िया बेगम बेड पर इसके जगह बनाती हुई बोली तो वो इनके पास जाकर बैठ गई। जमशेद साहब भी बेड पर बैठकर पेपर्स पढ़ रहे थे। मेरे भतीजे की शादी है बेटा, और तुम भी हमारे साथ चलोगी शादी पर? मैं कैसे चची? वो एकदम से बोली, कैसे कैसे क्या? मेरी बेटी हो तुम। क्यों जमशेद साहब? जी बिल्कुल, चली चली जाओ ना बेटा, इसी बहाने तुम अपनी चची के अल्ट्रा मॉडर्न मेके वालों से भी मिल लोगी। जमशेद साहब बीवी के हाँ में हाँ मिलाते हुए आखिर में शरारती अंदाज में बोले तो वो दोनों हंस दिए। तुम्हारे चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर किसी को जानती भी नहीं, बिल्कुल अनजान हूँ मैं। इसने एक और बहाना गढ़ा। जानने की ज़रूरत ही क्या है, बस तुम मेरे और इन पांचों बेटों को जान लो अच्छे से, यही काफ़ी है। पर चची अच्छा नहीं लगता, चलो ना बेटा। अपनी चची की इतनी सी ख्वाहिश भी नहीं पूरी करोगी? नाज़िया बेगम इमोशनल ब्लैकमेल मेलिंग की तो ना चाहते हुए भी वो मान गई। ये हुई ना बात मेरा प्यारा बच्चा। नाज़िया बेगम ने खुद से सरशार होकर से सीने से लगा लिया तो इसने तो वो इनकी मोहब्बत पर वो खिलकर मुस्कुरा दी। तुम शाम में बिजी हो असद? वो अंग्रेजी गाने की धुन पर सीटी बजाता सीढ़ी उतर रहा था जब नाज़िया बेगम ने इसे मुखातिब किया। कुछ खास नहीं, आपको कोई काम है? वो इनके पास सोफे पर बैठता बोला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बाहर जाना है तो आहद या फहद से कह दें, वो ले जाएंगे मुझे, तुम्हारे साथ ही जाना है। वो उलझ कर बोला तो वो उलझ कर बोली, बस एक काम है, तुम ज़्यादा सवाल मत करो, शाम में जाना है, जब जाना होगा फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। वो उड़ता हुआ बोला, ठीक है फ़ोन कर दूँगी, ओके अब मैं चलता हूँ। वो इसकी पेशानी पर बोसा देकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। यार मॉम क्या कर रही हैं इतनी देर से? वो रेस्ट वॉच देखते हुए झिलाकर बोला, आ रही हूँ रिलैक्स। आहद चैनल चेंज करता हुआ इसकी तरफ देखकर बोला तो इसने मुंह बनाकर सोफे से टेक लगाकर ज़मीन पर बैठी इफ़रा को देखा जो बहुत ही मगन से टीवी की तरफ देख रही थी। इसने एक बार टीवी पर नज़र डाली और फिर दोबारा इफ़रा की तरफ कर ली। इफ़रा, यार देख कर आओ, मॉम क्या कर रही हैं? जी अच्छा, ये कहकर वो फ़ौरन उठी और नाज़िया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। वैसे जाना कहाँ है? आहद गौर से इसे देखता हुआ बोला। जवाब में इसी तरफ देख रहा था जिस तरफ इफ़रा गई थी। क्या पता कहाँ जाना है? इसने लालमी से कंधे चाहे। वैसे इफ़रा अच्छी लड़की है, हमारी निहाली कज़न से तो लाख गुना अच्छी है। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? इसकी बात पर असद इसे इस तरह देख रहा था जैसे इसे कुछ समझ ना आया हो कि क्या कह रहा है। मैंने इसके बारे में राय कायम करके क्या करूँगा? जो बाकी लग लड़कियों के साथ करते हो वही। आहद मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया। वो इस टाइप की लड़की नहीं है, हर टाइप की लड़कियां बाद में इसी टाइप की हो जाती हैं। इफ़रा इन सब से मुनफरिद है। वो कुछ और भी बोलने वाला था कि नाज़िया बेगम और इफ़रा को आता देखकर चुप हो गया। क्या कर रही थी आप? रेडी हो रही थी, नाज़िया बेगम अपनी साड़ी का पल्लू बनाती हुई बोली तो वो इनकी तैयारी का जायज़ा लेने लगा। किसी फंक्शन में जाने का प्रोग्राम है क्या? वो इनकी तैयारियों से यही समझा। फंक्शन नहीं, शॉपिंग का प्रोग्राम है। नाज़िया बेगम के कहने पर वो शौक ज़दा होकर इन्हें दिखने लगा। यही हाल टीवी देखते आहद का भी था जो कि अब इनकी तरफ मतवज्जो हुआ। शॉपिंग के बहाने किसी को डेटिंग करने का प्रोग्राम तो नहीं है ना मॉम?
आहत की आंख दबाने पर असद कहका लगाकर हंसा था, जबकि इफ्रा अपनी हंसी को कंट्रोल करती दूसरी तरफ मुड़ गई। बेशरम, माँ से इस अंदाज में बात करते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मासूमियत से जवाब आया। रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ। बदतमीज़, वो पल्लू संभालती इसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि दौड़कर वो वहाँ से भागा। देख रही हो इफ्रा, इनकी बेशर्मी माँ को भी नहीं बख्शता। नाज़ी बेगम के कहने पर वो भी धीरे से मुस्कुरा दी। चलना है या नहीं? असद टॉपिक पर आता हुआ बोला। हाँ हाँ चलो जल्दी, वरना बहुत लेट हो जाएगा। तुम भी चलो। वो जैसे बोला तो वो नफ़ी में सर हिला दी। नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ, क्या कहती हो? वो इसके साथ शॉपिंग का मज़ा ले चुकी थी। असद कंधे चाहता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। अच्छा इफ्रा, हम चलते हैं, तुम आराम से रहना। नाज़ी बेगम इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली और बाहर निकल गई। किस चीज़ की शॉपिंग करनी है आपको? वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। किस चीज़ की नहीं, इफ्रा के लिए शॉपिंग करनी है। नाज़ी बेगम ने मुस्कुरा कर से देखा तो वो उलझ कर दिखने लगा। इसके लिए क्यों शॉपिंग करनी है? तुम्हारी कज़न की शादी में ले जाने के लिए। तो आप इसे शो पीस बनाना चाहती हैं? इसका अंदाज तंजिया था। क्यों भला, मैं क्यों अपनी बच्ची को शो पीस बनाऊंगी? वो जल्दी से बोली। वो इस माहौल में शो पीस ही लगेगी, वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो तुम लोग किस मर्ज़ की दुआ हो, अच्छी बात है। वो सर हिलाकर बोला और वो मोड़ काटने लगा। तो फिर इसे भी साथ ले आती, अपनी पसंद के मुताबिक शॉपिंग कर लेती वो। मैं इसके लिए अच्छी चीज़ें नहीं ले सकती क्या? नाज़ी बेगम ने इसे गौर से देखा। मेरा मतलब वो नहीं था। वो जल्दी से बोला। तुम इसके लिए चूज़ कर लेना, तुम्हारी चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। मैं कैसे, मुझे क्या पता इसे क्या पसंद है? वो दबी जमी वो बीजमालो टाइप की लड़की है। इसकी पसंद और मेरी पसंद में बहुत फ़र्क है। इसने साफ पल्ला झाड़ा। पिछली बार भी तो इसको अपनी चॉइस पर शॉपिंग कराई थी। नाज़ी बेगम मायने खेज अंदाज में मुस्कुराई तो वो गड़बड़ा कर रह गया। वो तो बस ऐसे ही मेरा मूड बहुत अच्छा था इस दिन। वो गाड़ी अपने फेवरेट मॉल के पार्किंग लॉट में रोकता हुआ बोला। आज भी तो अच्छा है मूड। नाज़ी बेगम गाड़ी से निकलती हुई इसके साथ वो बोली। मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगा इसके लिए। इसके अंदाज़ अब कि इसका अंदाज़ दो टोक था। अच्छा ठीक है, मेरे लिए तो कर लो, आपके लिए तो मैं ही करूँगा। ये कहकर वो लेडीज़ शोरूम में इन्हें लिए घुस गया। फिर सारी चीज़ें अपनी पसंद से दिलाने लगा और जब भी वो इफ्रा के लिए कुछ पसंद करती पर इस पर वो मुँह बनाकर रिजेक्ट कर देता। आखिर में थक हाकर इससे ही इफ्रा के लिए शॉपिंग करनी पड़ी। नाज़ी बेगम की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई थी। वो सरशार से इसकी चॉइस की हुई चीज़ों को देखते ही दिल में से सराहा। शॉपिंग के बाद इन्हें आइसक्रीम कॉर्नर ले आया, फिर वहाँ से फारिग होकर इन्हें घर ड्रॉप करता हुआ अपने दोस्तों की तरफ चला गया। मेरे लिए इतना कुछ क्यों लाया आपने चची? वो हैरान परेशान सी बेड पर फैले इन कीमती कपड़े और ज्वेलरी वगैरह को देख रही थी। वो अपने कीमती होने का दावा कर रहे थे। इतना कुछ कहाँ, ये तो बस कुछ ही चीज़ें हैं बेटा। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे लिए पूरा मॉल खरीदती, पर चची ये सब बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है इफ्रा, तुम्हारे चाचू को बेटी की बहुत तमन्ना थी। वो हमेशा मार्केट से कुछ ना कुछ बेटियों वाला सामान लाते, कभी चूड़ियाँ, कभी हेयर बैंड, कभी पायल। लेकिन इनकी किस्मत में बेटी नहीं थी तो नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने तुम्हें देखा तो जैसे वो तुम में अपनी बेटी को देखने लगी। इन्हें तुमसे बहुत मोहब्बत है बेटा, और मुझे भी। हमारी मोहब्बत को बेमोल ना करो बेटा, वो सुदर्शन से अंदाज में बोली और इसने आगे आकर इन्हें गले लगा लिया। ऐसी बातें ना करें चची, वरना मैं रोने लगूंगी। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वो मोहब्बत से इनका कंधा सलाते हुए बोली। अगर ऐसी बात है तो इन चीज़ों को अपने पास रखो। वो असल मुद्दे पर आती हुई बोली तो वो खिलखिलाकर हंस दी। चले, आप भी क्या याद करेंगी कि किस सखी बेटी से पाला पड़ा है? वो एक अदा से बोली तो उन्होंने हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया। तैयार हो गई बेटा? सब नीचे इंतजार कर रहे थे। वो बेड पर बैठी झुककर सैंडल पहन रही थी जब नाज़िया बेगम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, देख लें आप। वो दुपट्टा सर पर सेट करती इनकी तरफ मुड़ी। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो घबरा रही है। सब सही है ना चची? इन्हें यक तक अपनी तरफ देखता पाकर वो कन्फ्यूज सी होगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो चची, मुझे घबराहट हो रही है। अरे किस बात की घबराहट? मैं रहूँगी ना तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ। नाज़िया बेगम इसे हाथ लगाते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दी। मैं अबाया ले लूँ चची? इसने झिझक कर इनसे पूछा। हाँ क्यों नहीं, इसके बिना तो मैं तुम्हें लेकर नहीं चलूँगी। पता है तुम्हारा अबाया लेना मुझे बहुत पसंद है। वो जल्दी से अबाया पहनकर इनके साथ नीचे आई तो जमीर साहब के साथ वो पांचों भी रेडी इनका इंतजार कर रहे थे। वो जल्दी नहीं रेडी होगी तुम? फहाद इसे नीचे आता देखकर बोला तो वो बाकी सबके साथ साथ असद ने भी सीढ़ियों की तरफ देखा था। अपने बारे में बात कर रहे हो तो बाकी आज तुम बहुत जल्दी रेडी हो गए हो। ऐसे तो तुम सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हो रेडी होने में।
इफ़रा की बजाय नाज़िया बेगम की जवाबी कार्रवाई पर जहां फहद सर गुजारने लगा, वहीं बाकी सब मुस्कुरा दिए। अब चलना भी है या यहीं गप्पे मारनी है, वहां बारात आने वाली होगी। जमशेद साहब कहते हुए कार की तरफ बढ़ने लगे तो नाज़िया बेगम भी इफ़रा को लिए आगे बढ़ गई। डैड, आप और मॉम साइन के साथ चले जाएं, इफ़रा हमारे साथ आ जाएगी। असद इन तीनों की तरफ देखता हुआ बोला, जो मुस्कुरा के इसे ही देख रहे थे, जबकि साइम ने गुस्से से देखा और धप धप करता गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इफ़रा हमारे साथ जाएगी, तुम लोग आराम से आना। चलो इफ़रा, हमें देर हो रही है। नाज़िया बेगम शरारत से इन्हें देखती इफ़रा को लेगी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो भी इन सब की माँ थी, इनकी फितरत से वाकिफ थी। क्या हुआ बड़े भाई, आपकी मॉम तो लड़की ले उड़ी, अब क्या होगा? जमशेद साहब की गाड़ी बाहर निकलते ही साइम साइम इन सबको देखकर हंसने लगा। चल फहद, हम चलते हैं, सब आ जाएंगे। असद को मुंह खोलता देखकर अहद जल्दी से बोलकर आगे बढ़ने लगा। कहाँ जा रहे हो? मुंह बंद करके चारों साथ चलो। असद की रौबदार आवाज़ पर वो सब इसे देखने लगे। चारों क्यों? पांचवें फर्द का क्या होगा? दाइम के कहने पर मुस्कुराता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे एक ज़रूरी काम है, वो निपटा कर आ जाऊंगा। इस ज़रूरी काम को शादी में नहीं जाना क्या? अहद ज़रूरी काम पर जोर देता हुआ बोला तो बाकी सब अपनी हंसी जब्त करने लगे। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, सीधे मैरिज हॉल जाना, घर ना गए तो सोच लेना क्या करूँगा। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, फ़हाद ने मुंह बसूर कर कहा और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। जब तक इनकी गाड़ी रवाना ना होगी तब तक वो वहीं रहा। इनकी गाड़ी गेट से पार होते ही वो भी अपनी गाड़ी लिए दूसरी रूट से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। नाज़िया बेगम अपने सभी रिश्तेदारों से इसका तारुफ करवा रही थी। मिलने वाली औरतों की नज़रों में इसके लिए स्तश थी। ग्रे कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, दुपट्टा सलीके से सर पर टकाए, मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइनर और लिप ग्लॉस लगाए, वो कुछ उलझी सी, कुछ घबराई सी सबसे मिल रही थी। इसे यहाँ आए इतनी देर हो चुकी थी कि लेकिन इन पांचों में से अभी तक कोई भी नहीं इसे दिखा। न जाने वो सब आए भी थे या नहीं। चची, हम घर कब जाएंगे? लोगों की नज़रें खुद पर जमी देखकर नाज़िया बेगम के कान में मुंह घुसाकर धीरे से बोली, तुम बोर हो गई हो? जी बहुत ज़्यादा। रुको रुको, मैं अभी असद से कहती हूँ। पर चची, आप लोग नहीं चलेंगे? असद का नाम सुनते ही वो गड़बड़ाकर जल्दी से बोली, नहीं बेटा, भाई साहब इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे, तुम असद के साथ चली जाओ, मैं असद से कहती हूँ। ये कहकर नाज़िया बेगम इसे फ़ोन करने लगी। जी मॉम, कहे क्या काम है? काफ़ी देर बाद वो आस्तीन मोड़ता हुआ इनके पास आया। यहाँ इन लोगों के साथ नाज़िया बेगम की भाभियाँ और बहनें भी थीं। असद के आने पर इन लोगों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे को इशारा करके इन्हें देखा। असद, इफ़रा को घर ड्रॉप कर दो बेटा, इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? वो फ़िक्रमंदी से देखता हुआ बोला तो सर झुका गई। हाँ तबीयत ठीक है माशाल्लाह, बस तुम इसे घर छोड़ा, लेकिन किस लिए? मैं बोर हो गई हूँ। इसके दोबारा पूछने पर वो जल्दी से बोलकर मुबादा वो कुछ और ना बोल दे। अच्छा तो तुम तैयार हो जाओ, फिर चलो चलते हैं। वो कुछ देर इसे देखने के बाद बोला और बाहर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो नाज़िया बेगम के साथ बाहर आई तो वहाँ जमशेद साहब से बातें करता, एक हाथ में कोट थामे दूसरे हाथ में कोक की बोतल लिए इसी का इंतज़ार कर रहा था। लो आ गई, ध्यान से लेकर जाना। अच्छा बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम भी थोड़ी देर में फ़ारिग होकर आते हैं। असद से कहने के बाद इससे बोले नाज़िया बेगम और जमशेद साहब से सलाम करती वो इसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। हम अकेले जा रहे हैं? गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसे साहस हुआ तो इसने जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों? तुम किसी और की मौजूदगी की ख्वाहिशमंद थी? इसके मायने खेज अंदाज में इसे देखकर कहा तो वो नफ़ी में सर हिलाकर बाहर देखने लगी। तुम तो बोर क्यों हो तुम बोर क्यों हो रही थी? गाड़ी को मेन रोड पर लाते हुए इसने पूछा तो वो इसकी तरफ मुड़ गई। क्यों? मैं किसी को जानती नहीं, क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं था। तो तुम हमारे पास चली आती। इसने मुस्कुराकर इसे देखा। मैंने सोचा था लेकिन आप लोगों में से कोई भी मुझे दिखाई नहीं दिया। इसकी मासूमियत से कहने पर वो यकटक देखने लगा। लाओ अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ, फिर तुम चाहो तब कॉल करके बुला लेना। इसके इतने मेहरबान लहजे पर इसने हैरानगी से देखा था। ऐसे क्या देख रही हो? मोबाइल दो अपना। मैं तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती। क्या सीरियसली यार, तुम मोबाइल ही नहीं यूज़ करती? बिना मोबाइल के कैसे रह लेती हो? इसे हैरत का झटका लगा था। आराम से रह लेती हूँ। चलो मैं दिला देता हूँ तुम्हें मोबाइल। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं तो खामखा लेने का क्या फ़ायदा? इसकी सूरत से इनकार करने पर इसने मुस्कुरा कर नज़रें विंड स्क्रीन पर जमा दी। ये लड़की इसे धीरे धीरे मुतासिर कर रही थी। इसे हैरत हो रही थी कि आज के दौर में कोई लड़की इतनी सादा, इतनी मासूम भी हो सकती है। थोड़ी देर बाद
گھر کے پورچ میں داخل ہو رہی تھی وہ جلدی سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھتی اندر داخل ہو گئی۔ یار ایک کپ کافی بنا دو پلیز، اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ صوفے پر گرتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سارے ملازم سو چکے تھے، رضیہ بھی اپنے کوارٹر میں تھی۔ کچن میں آ کر اس نے جلدی سے عبایا اتار کر اس کے ساتھ اپنی بھی کافی بنانے لگی۔ کافی لے کر جب باہر آئی تو وہ صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا موبائل پر بزی تھا۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بھی پاس والے صوفے پر ٹک کر کافی پینے لگی۔ کافی پیتے ہوئے وہ اس لاپرواہی سے لڑکی کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ گرے کلر کی فراک اس کے سانولے رنگت پر خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت کالی آنکھیں لائنر سے سجی ہوئی تھی، ہونٹ کسی بھی طرح کی لپسٹک سے پاک صاف تھے۔ یہ لڑکی اس کی باقی کزن سے بالکل مختلف تھی۔ عجیب سی کشش تھی اس میں جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھی، جلدی کافی ختم کرنے لگی، کوشش کر رہی تھی کہ کافی ختم ہوتے ہی وہ جلدی سے اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا اور گڈ نائٹ کہتا ہوا سست روی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر صرف اسد ہی تھا، باقی چاروں ابھی تک سو رہے تھے۔ جمشید صاحب بھی کچھ نہ بولے تو کسی نے انہیں جگایا نہیں۔ اسد بھی ناشتہ جلدی سے ختم کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نازیہ بیگم نے اسے پارلر چلنے کا کہا تو وہ انہیں منع کرنے لگی۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود اسے زبردستی پارلر لے گئی۔ چچی پلیز مجھے میک اپ نہیں کرنا۔ اس نے پارلر میں داخل ہوتے ہی نازیہ بیگم سے التجا کی۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، بس تم دیکھنا تمہاری چچی کیا کرواتی ہیں، یہ دیکھ کر تمہیں اپنی چچی سے محبت ہو جائے گی۔ نازیہ بیگم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا ایسے بھی بہت محبت کرتی ہوں میں، جانتی ہوں انہیں۔ اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ نازیہ بیگم نے جیسا کہا ویسا کیا۔ پہلے اس کے بالوں کی سیٹنگ کرا کے اس کا خوبصورت ہیئر اسٹائل بنوایا، پھر اس کی پسند کے مطابق بالکل لائٹ سا میک اپ کروایا۔ تیار ہونے کے بعد وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ سب اسے اس حال میں دیکھیں گے تو اسے بھی عام لڑکیوں کی طرح سمجھیں گے جو لڑکوں کو رجانے کے لیے اس طرح کی اچھی ہتھکنڈیاں اپناتی ہیں۔ نازیہ بیگم کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی منہ کھولے بنا وہ جلدی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ کہیں پانچوں میں سے کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ افرا بیٹا، میں اور تمہارے چاچو جا رہے ہیں، انتظامات بھی تو دیکھنے ہیں نا۔ تم ڈریس چینج کر کے یہ جویلری پہن کر جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جانا ورنہ وہ سب خود اوپر آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد نازیہ بیگم تیار ہو کر اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی وہ سب ریڈی ہو گئے؟ ابھی کہاں، ابھی تو انہیں کافی ٹائم لگے گا، تم آرام سے آنا، ان کے ساتھ میں چل رہی ہوں ورنہ تمہارا چاچو کا تو پتہ ہے نا، ذرا سی دیر ہونے پر کتنا بولتے ہیں۔ میں اسد سے کہہ دیتی ہوں۔ اچھا۔ وہ اسے تاکید کرتی کمرے سے باہر چلی گئی تو وہ بھی تیار ہونے کی غرض سے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ تقریباً تیار ہو چکی تھی جب رضیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، اسد بھائی نے کہا ہے کہ آپ ریڈی ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں۔ اس نے اسد کا پیغام منو عین اسے تک پہنچایا۔ جی بس میں یہ بایا پہن لوں، آپ رکی رہو، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر جلدی سے بولی اور ابایا پہنتی باہر آ گئی۔ اتنی لیٹ کر دی، موم نے کہا کہ تم ریڈی ہو گئی ہو؟ صوفے پر بیٹھا اسد سے دیکھتے ہی بولا تو وہ کنفیوز سی جواب سوچنے لگی۔ اس وقت تو ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاں باقی لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوئے کیا؟ اس کے کہنے پر وہ سائمہ وغیرہ کو آواز دینے لگا۔ تم موم کے ساتھ نہیں گئی ہو؟ فہد اندر داخل ہوتے اسے دیکھ کر بولا۔ نہیں، چچی کو جلدی جانا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں۔ یعنی کہ بھائی صاحب نے ہم سے جھوٹ بولا کہ تم جا چکی ہو؟ اس نے بھائی صاحب پر زور دیتے ہوئے اسد کو گھورا تو اس نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھال دی جس پر وہ منہ بناتا احد کی طرف مڑ گیا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے تمہیں احد؟ فہد نے معنی خیز میں احد سے کہا تو وہ دونوں اسد کو دیکھنے لگے جبکہ افرا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سمجھ میں کیا، مجھے تو دکھ بھی رہا ہے کچھ۔ کیا دکھ رہا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ بتائیں۔ دائم نے ناسمجھی سے بولا۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں، لہٰذا بچے سے دور ہی رہیں تو مہربانی ہوگی۔ احد نے نہایت چالاکی سے ان کو ٹالنے پر دائم منہ پھلا کر باہر نکل گیا جبکہ سائم نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکائے۔ چلنا ہے یا یہیں کھڑے باتیں کرتے رہنا ہے؟ اسد کہہ کر گاڑی نکالنے چلا گیا تو وہ سب بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ یہ پرس کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر فہد سیٹ پر رکھے اس کے کلچ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کھانا بنانے کے لیے؟ افرا کی بجائے پیچھے بیٹھے دائم کے جواب پر سب کہکہ لگا کر ہنس دیے تو وہ اسے گھورتا ہوا اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آئی اور باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسد گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر سے گائے بگائے اس پر نظر بھی ڈال رہا تھا جو باقی سب کی نوک جھونک کا بھرپور جواب دے رہی تھی۔ وہ اب ان سب سے کافی حد تک فری ہو گئی تھی، پہلے والی گھبراہٹ اب اس میں نہیں رہی تھی۔ اگر وہ پہلے جیسی رہتی تو یوں ان کے ساتھ اکیلی رات اتنا لمبا سفر طے نہ کرتی۔ احد کی کسی بات پر وہ کھل کر مسکرائی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔
गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। सब धीरे धीरे गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़े, ये देखे बिना कि इफ़रा इनके साथ थी या भी नहीं। इफ़रा कहाँ है? हाल के गेट पर पहुंचते ही असद ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया तो फ़हद की तरफ देखा, क्योंकि वो इसके साथ बैठा हुआ था। इफ़रा इफ़रा कहाँ गई? यहीं तो तीस ने गड़बड़ाकर अपने आसपास देखा। बाकी सब भी परेशानी से इधर उधर देखने लगे। तुम लोगों ने इसे कहाँ गुम कर दिया? वो अब वो दाइम और साइम की तरफ देखता हुआ गुस्से से बोला, हमने क्यों? आप लोग भी तो कार में थे, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा इसे? दाइम ने हैरान होकर कहा तो अहद को गुस्सा आ गया, तुम दोनों तो हर वक्त इसके साथ रहते हो, तो तुम्हें ही पता होगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इसे अपने पल्लू से बांध कर रखते। दाइम ने किसी लड़ाका औरत की तरह जवाब दिया, पल्लू नहीं, कोट जैकेट शर्ट ये सब हम लोग पहनते हैं। साइम ने तसी की तो फहद को हंसी आ गई, जो कि असद ने घूरने पर दब गई। तो तुम तो चुप ही रहो। अहद ने साइम को झटका तो इसने एक झट से मुंह पर उंगली रख ली। अच्छा बस अब चुप हो जाओ। कब से देख रहा हूँ गधों की तरह लड़ते जा रहे हो। हम फंक्शन में हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, क्या सोच रहे होंगे सब हमें बेवकूफ़ों की तरह लड़ता देख। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम पागलों से कुछ कहने से अच्छा था मैं खुद इसे ढूंढ लेता। असद जो काफ़ी देर से इन लोगों की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, आखिर में फट पड़ा, अब जाओ ढूंढो इसे। यहाँ खड़े मेरा मुंह मत देखो, बल्कि मैं ही जा रहा हूँ ढूंढने। इन सब को अपनी शक्ल देखता पाकर वो खुद आगे बढ़ गया था। असद को पार्किंग की तरफ बढ़ता देखकर वो चारों भी इसके पीछे हो लिए। इन्हें इफ़रा को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन्हें गाड़ी के पास ही खड़ी दिख गई थी। वो जल्दी से इसकी तरफ बढ़े। सबसे आगे असद था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हुए हैं? जैसे अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा था, जबकि वो सर झुकाए अपने आंसू जब्त कर रही थी, जो कि इसके चेहरे से फिसलते जा रहे थे। असद आराम से, वो डरी हुई है। आहद ने इसके कंधे पर हल्का सा दबाव देते हुए कहा तो इसने बगौर इसकी तरफ देखा, जो वाकई डरी हुई थी। इसे अपने अंदाज पर बेहद शर्मिंदगी हुई। सॉरी, चलो अंदर चलते हैं, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी। साइम के कहने पर सब आगे बढ़ गए। लो अपना चेहरा साफ कर लो। इसके साथ चलते हुए असद ने इसे रुमाल लेते हुए कहा तो इसने चुपचाप रुमाल थाम लिया। वो सब एक साथ हाल में दाखिल हुए तो सारे मेहमान इनकी तरफ मतवज्जो हो गए। एक लड़की के साथ 5 लड़कियां, और वो भी बेहद खूबसूरत। वो बॉडी गार्ड की तरह इफ़रा के साथ थे। वो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर जहां इन पांचों के होंठों पर शरारती मुस्कुराहट रेंगी, वहीं इफ़रा के ऊपर घबराहट तारी होने लगी। वो अपना भारी भरकम लहंगा संभालती इन लोगों के साथ बामुश्किल कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। इसकी एक तरफ असद था, दूसरी तरफ आहद। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन पांचों में से एक करता चला जा रहा था। सबसे पहले असद रूबी का हाथ पकड़े दूसरी तरफ चला गया, फिर इसके बाद आहद, फिर फहद दाइम जूस का काउंटर की तरफ बढ़ गए, जबकि साइमा इसे नाज़ी बेगम के पास छोड़कर अपनी किसी कज़न के साथ बिजी हो गया। नाज़ी बेगम के साथ खड़ी वो सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। लोगों की नज़रों से बचने के लिए वो नाज़ी बेगम की भांजी नेहा के साथ बाहर चली गई। नेहा बहुत अच्छी और प्यारी लड़की थी। इसके पास बातों का खजाना था, जिसने इसे बोर नहीं होने दिया था। हाय, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वो टेबल पर आकर बैठी थी कि साइम चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, नहीं, मैं नेहा के साथ ही, वो बस अभी किसी काम से गई है। तुम यहाँ आकर बैठ गई, मैंने तुमसे क्या कहा था? दाइम शायद साइम को ढूंढता हुआ चला आया था। वो मैं कर चुका हूँ, थैंक गॉड। अब मैं भी ज़रा आराम कर लूँ। दाइम कुर्सी पर गिरने के दास में बैठा बोला, आप लोग क्या कर रहे थे? आखिरकार इसने पूछ ही लिया। हम लोग मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे थे, और वो भी पहली बार। अहद भाई बेचारे फंसे हुए हैं। साइम हंसता हुआ बोला। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो वेटर को आवाज़ देने लगे, तुम कुछ खाओगी? नहीं, मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो, जब तक मैं ज़रा आराम कर लूँ। अहद कुर्सी पर कुछ इस अंदाज से बैठा है, इसका सारा बदन दर्द कर रहा हो, जबकि फहद की हालत कुछ बेहतर थी। कुछ मत पूछो यार, इतना काम मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। अहद ने अपनी टांगें फैलाते हुए कहा, ये लोग क्या खुद खाना नहीं ले सकते, जबकि सेल्फ सर्विस है? टहल कर खाएं, ऐश करें, हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? फहद मेहमानों पर गाबियाना तौर पर अपनी थकन की भड़ास निकाल रहा था। मेहमान नवाजी करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से नेमत होते हैं। इसने कहा, अरे भाड़ में गई मेहमान नवाजी, मेरे घर शादी है जो मैं मेहनत करता फिरूं, मेहनत का फल मिले तो कुछ हाथ पैर हिलाऊं। फहद अभी झंझलाया हुआ था, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, तुम ज़्यादा मौलानी मत बनो, मुझे कुछ फ़र्ज़ सुनत नहीं जाना। लो एक और आ रहे हैं भाई साहब। अहद ने भाई साहब पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि सामने से असद हाथ में कोक थामे आ रहा था।
तुम लोग यहाँ बैठे हो और मैं तुम लोगों को इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। वो पास वाले टेबल की चेयर्स खींचता हुआ जिस पर एक लड़की बैठने जा रही थी इसकी चेयर खींच ली और पर वो लड़की ज़मीन दोज हो गई, जिस पर सब हंसने लगे जबकि असद अनजान बना बैठा रहा। अच्छा, तो आप हमें ढूंढ रहे थे? मुझे तो आप रूबी के साथ काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दिए, असद ने चुपते हुए लहजे में कहा। तो वो इधर उधर देखने लगा। नहीं यार, एक्चुअली ये रूबी के साथ हमें ढूंढ रहे थे जिससे हम इन्हें जल्दी मिल जाते। क्यों जनाब, हम इतने छोटे ही हैं कि हमारे गुम हो जाने का इन्हें डर था। फहद ने भी अहद की हाँ में हाँ मिलाई। मैंने रूबी के साथ इतना भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। असद गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोला। अच्छा, तो पूल साइड रूबी के हाथों में हाथ डाले कौन ठहरा था? दाइम ने इसके झूठ को सबके सामने ज़ाहिर करते हुए कहा। तो इफ़रा के होठों पर मुस्कुराहट नहीं गई जो असद की नज़रों से छुप ना सकी। ठीक है, मैं इसके साथ था, लेकिन मैं इसकी कंपनी में बोर हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास भी तो एक कंपनी है बोरियत मिटाने के लिए। फहद ने इसकी बात अचानक उचक कर मायने खेजी अंदाज में कहा। तो वो तीनों मुस्कुराकर इफ़रा की तरफ देखने लगे जो कि इसकी बात का मफ़हूम समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि असद गुस्से से पेशानी सलाकर रह गया। वेटर के खाना लगाने पर वो पांचों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए, जबकि इफ़रा इसी तरह बैठी थी। तुम क्यों नहीं खा रही खाना? चलो तुम भी स्टार्ट हो जाओ। इसे खाली बैठा देखकर असद ने कहा। इसके नाना करने के बावजूद भी असद और अहद ने इसकी प्लेट में खाना डाल दिया, तो इसे मजबूरन खाना पड़ा। खाने के बाद असद नाज़िया बेगम से इजाज़त लेकर जाने की तैयारी करने लगा, तो वो चारों भी इसके साथ लग गए, जबकि जमशेद साहब के कहने पर इफ़रा को भी इनके साथ वापस आना पड़ा। वैसे भी वो वहाँ बोर हो रही थी, इन शैतानों की कंपनी में इसे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन ये अलग बात कि मज़ा भी बहुत आया। वापसी के वक्त असद और अहद के अलावा बाकी तीनों रास्ते में ही सो गए थे। इफ़रा को भी नींद आ रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी, तो मजबूरन इन दोनों की बातों में गाए बगाए शरीक हो जाती थी। शादी का हंगामा ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। वो भी अब नाज़ी बेगम के साथ घूमने शॉपिंग करने चली जाती और इन सब के साथ थोड़ा बहुत तफरीह भी हो गई थी। इतने दिनों में इसे एहसास हो गया था कि वो सब इतने बुरे नहीं जितना लोग इनके बारे में कहते हैं, बस लाबाली किस्म के थे। असद भी अब घर में ज़्यादा रहने लगा था, वो भी इन सब की शरारतों में हिस्सा लेने लगा था। आज सुबह से मौसम बहुत खूबसूरत था, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी सुबह से लगी हुई थी। साइम और दाइम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गए थे, जबकि अहद मौसम को एंजॉय करने के लिए असद से गालियां सुनने के बावजूद भी ऑफिस नहीं गया था, जबकि फहद थोड़ी देर ऑफिस में अपनी शक्ल दिखाकर असद से नजरें बचाता हुआ भाग आया था। अब वो चारों किचन में बैठे इसका सर खा रहे थे, जबकि वो पकौड़े पकाने के साथ साथ इनकी बकवास भी सुन रही थी। तुम्हें किचन से बहुत मोहब्बत है? पकौड़ा मुंह में रखता हुआ बोला। बिल्कुल नहीं, जब मोहब्बत नहीं है तो मैडम इतना कुछ बनाती हैं, अगर मोहब्बत होती तो ये क्या होती? मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। अहद की दूरी बात पर साइम अचानक बोल पड़ा और दाद तलब नज़रों से इन सब की तरफ देखा, जो इससे हल्का होने का इशारा करके दोबारा पकौड़ों के साथ इंसाफ करने लगे थे। अम्मी का बस चले तो किचन को ही मेरा कमरा मुकर्रर कर दें, वो भाभियां हैं जो इन्हें इस काम से अभी तक बाज रखा है। इसने मुस्कुराते हुए पकौड़े प्लेट में रखकर चूल्हा बंद कर दिया। मैं ये पकौड़े चच्ची और चाचू को देकर आती हूँ, वो प्लेट उठाती हुई बोली। तुम रहने दो, रज़िया है ना, वो ले जाएगी। तुम हमारे साथ चलो क्रिकेट खेलें। फहद प्लेट इसके हाथ से लेकर रज़िया को आवाज़ देने लगा और वो आप लोगों के बॉस आ गए। तो रज़िया के जाने के बाद वो किचन से निकलती हुई बोली। बाकी सब भी इसके साथ बाहर निकले। असद भाई के आने से क्या होगा, तुम असद से डरती हो? अहद इसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला। नहीं, मैं क्यों डरने लगी इनसे? इनके हल्काने पर न जाने क्यों वो हल्का कर मुस्कुरा दिए। अच्छा चलो क्रिकेट खेलते हैं, देखो ना मौसम भी कितना अमेजिंग है, मज़ा आ जाएगा। फहद ने इसे राज़ी करने की दोबारा कोशिश की, पर जब असद आएगा तब देखा जाएगा। अभी अहद इसकी बात उचक कर जल्दी से बोला, तो वो राज़ी हो गई और इनके साथ गार्डन में आ गई, जहाँ का मंजर क्रिकेट ग्राउंड जैसा ही था। दोनों साइड पर और बीच कारपेट बिछाकर पिच बनाई हुई थी। दोनों साइड पर चेयर्स रखी हुई थी और बीच में कारपेट बिछाकर पिच बनाई हुई थी। बस अंपायर और पब्लिक की कमी थी। अंपायर कौन बनेगा, इसके पूछने पर सब ने एक साथ इसे देखा। मैं अंपायरिंग नहीं करने वाली, मुझे अंपायरिंग नहीं आती। वो इनकी नज़रों का मफ़हूम समझकर जल्दी से बोली। अच्छा ठीक है, हम खुद ही डिसीजन ले लेंगे, चलो टीम बनाते हैं। फिर दो टीमें बनी। अहद और फहद एक टीम में थे, जबकि इफ़रा और साइम और दाइम के साथ। टॉस के बाद साइम ने बॉलिंग की और अहद और फहद पिच पर पूरी तैयारी के साथ बैटिंग के लिए आगे। फहद यूनिवर्सिटी का बेस्ट बैट्समैन था। अहद के साथ मिलकर इसने जमकर इन तीनों की धुलाई की।
3 اوورز کی باری میں ان کے دونوں نے بنا آؤٹ ہوئے 40 رن ٹھوک کر ایک مشکل ترین ٹارگٹ دیا۔ ان لوگوں کو سائم کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ٹارگٹ کافی ٹف ہے ان کے لیے۔ دوسری پارٹی کا آغاز ہوا، سائم اور دائم پوری جوش کے ساتھ پچ پر اترے اور میچ کا آغاز ہوا۔ ان دونوں نے باری کی شروعات کافی سنبھل کر اور دھیرے سے کی۔ پہلے اوور میں ان کے صرف 6 رنز پڑے۔ دوسرے اوور میں دائم نے لگاتار 2 چوکے مارے اور تیسرے شاٹ مارنے کے چکر میں بولڈ ہو گیا۔ اب سارا بوجھ سائم پر آ گیا۔ افرا بیٹنگ پر اتری۔ احد نے اسے آؤٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت سنبھل کر کھیل رہی تھی۔ ابھی تیسرا اوور شروع ہونے والا تھا کہ اسد کی گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی فہد کے طوطے اڑ گئے جبکہ افرا پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً وہیں کھڑی رہی۔ جناب اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر یہاں میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ آتے ساتھ ہی فہد پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ میری طبیعت ذرا خراب تھی، مینیجر سر کو انفارم کر کے آیا تھا۔ طبیعت اپ ڈاؤن تھی تو میچ کھیلا جا رہا ہے، اگر صحیح ہوتی تو کیا ہو جاتا، وہ غصے سے بولا تو وہ بدک کر احد کے پیچھے چھپ گیا۔ اچھا یار اب جانے بھی دو، چلو کرکٹ کھیلتے ہیں، کافی دن ہو گئے ہم ایک ساتھ کرکٹ کھیلے، تم فریش ہو کر جلدی سے آؤ تو ہم کھیلتے ہیں، احد نے اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسد اور احد صرف 1.5 سال کا فرق تھا، یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں بھائی سے زیادہ بیسٹ فرینڈ تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تو کہاں تک پہنچا میچ؟ وہ گراؤنڈ میں داخل ہوتا ہوا بولا، زمین میں دراڑ آ گئی ہے، اس سے جڑ سے اکھاڑنا باقی ہے۔ فہد کے کہنے پر اس نے دوسری ٹیم کی طرف دیکھا، تمہیں کرکٹ کھیلنا آتا ہے؟ بیٹ تھامے کھڑی افرا کو دیکھ کر وہ بولا تو اس نے جلدی سے اثبات میں سر ہلا دیا، دیکھتے ہیں، لاؤ بول دو، میں بولنگ کروں گا۔ یہ فاؤل ہے، میچ کے بیچ میں آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ سائم اسے بال پکڑتے دیکھ کر زوردار احتجاج کیا، کیسے فاؤل؟ ایکسٹرا پلیئر کا نام نہیں سنا کیا؟ اور ویسے بھی تم 3 ہو اور ہم 2، ہمارے پاس ایک پلیئر کا آپشن ہے۔ احد اس کے احتجاج کو کسی بھی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے بولا، گیند کی شروعات ہوئی، اسٹرائک سائم کے ہاتھ میں تھی جبکہ نان اسٹرائک پر افرا تھی۔ اسد نے پہلی بال پھینکی جس کو سائم نے آرام سے ہٹ کیا اور 2 لے کر دوبارہ اسٹرائک پر آ گئے۔ اس کی کوشش تھی کہ اسٹرائک اس کے ہی ہاتھ میں رہے اور افرا بھی یہی چاہتی تھی۔ اسد اس کی چالاکی بخوبی سمجھ گیا تھا، وہ افرا کو اسٹرائک پر لانا چاہتا تھا، اس کا کھیلنے کا انداز دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دوسری بال 3 دھیمی پھینکی جس پر چاہتے ہوئے بھی سائم 2 رن نہ لے سکا۔ اب اسٹرائک افرا کے ہاتھ میں تھی، بیٹ تھامے اسٹرائک پر کھڑی وہ اپنی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ بال اچھلتے اسد کو دیکھ کر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ 1 منٹ جیسے ہی اسد بال لانے والا تھا وہ جلدی سے بولی، کیا ہوا؟ وہ سب ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ میں ذرا دوپٹہ بنا لوں، وہ کہتی وہ ڈھیلے پڑ گئی، اپنے دوپٹے کو دوبارہ سے نماز کے انداز میں باندھنے لگی۔ اسد اس کے اس انداز کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، اسد کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر بیٹ کی پوزیشن بنانے لگی۔ اسد کی طرف سے اسے پہلی بال ڈالی گئی جسے ڈر کے مارے اس نے خالی جانے دیا۔ اسکور بورڈ پر ان کا سکور 24 پر 1 تھا اور صرف 3 بال باقی تھیں۔ ایک ناممکن ٹارگٹ تھا اور سامنے موجود شخص اسے کسی بھی حال میں اسٹرائک سے ہٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور چوتھی بال ڈال دی۔ افرا نے بیٹ کو مضبوط سے پکڑا اور ہوا میں لہرا کر بال کو زور سے ہٹ کیا اور یہ کیا کرکٹ کی ہسٹری میں بھی کسی پلیئر نے اتنا زوردار شاٹ نہیں مارا ہوگا جتنا زوردار شاٹ افرا نے مارا تھا، اور سب اپنی اپنی جگہ حیرت سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جس طرف شاٹ ماری گئی تھی۔ افرا بھی دنگ سے منہ پر ہاتھ رکھے اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسد کبھی اسے اور کبھی شاٹ والی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا ریوائنڈ کریں اور شاٹ کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اسد نے جوں ہی بال افرا کو ڈالی، افرا نے بیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر بال کو زوردار ہٹ ماری جس سے بال اونچائی سے ہوا میں لہراتی ہوئی گیٹ کے باہر چلی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ذرا غور فرمائیں، ساتھ ہی ساتھ بیٹ بھی افرا کے ہاتھ سے سلپ ہو کر جہاں تم وہاں میں کی مثال کے ساتھ ہی بال کے ساتھ لہراتا ہوا باہر کی سیر کرنے چلا گیا۔ دھونی کی ہیلی کاپٹر شاٹ تو دیکھی تھی، آج افرا کی فلائنگ بیٹ شاٹ بھی دیکھ لی۔ واہ کیا شاٹ ہے، میں تو تمہاری بیٹنگ کا دیوانہ ہو گیا، احد نے شرارتی انداز میں کہنے پر سب کہکہ لگا کر ہنس دی جبکہ وہ شرمندگی سر جھکائے کھڑی وہاں سے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ مس افرا کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا جاتا ہے اتنی بہترین اور عمدہ شاٹ کا ایجاد کرنے کے لیے۔ اسد ہنستا ہوا اس کا بایاں ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہراتا ہوا بولا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر منہ چھپاتی جلدی سے اندر بھاگ گئی۔ کہاں بھاگ رہی ہو، باہر سے بیٹ اور بال کون لائے گا؟ فہد نے ہنستے ہوئے پیچھے سے ہانگ لگائی تو سب زوردار
کہہ کے زوردار انداز میں کہہ کے لگا کر ہنس دیے۔ آہا مہندی لگائی جا رہی ہے؟ اسد صوفے پر اس کے پاس دھپ سے بیٹھتا ہوا بولا تو وہ بھی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر پر موجود دوپٹے کو دوبارہ بنانے لگی۔ اسد نے اسے بخوبی نوٹ کیا، کافی خوبصورت لگائی ہے وہ غور سے اس کے ہاتھ پر بنی ڈیزائن کو دیکھتا ہوا بولا موم کو بھی لگا دیتی۔ نہیں انہیں الرجی ہے مہندی سے، ورنہ میں انہیں پہلے لگا دیتی۔ کس نے کہا کہ موم کو الرجی ہے؟ اس نے الجھ کر نازیہ بیگم دیکھا جو دوسرے صوفے پر بیٹھی ٹی وی پر کوئی پاکستانی ڈرامہ دیکھنے میں بری طرح بزی تھی۔ اس کے کہنے پر انہوں نے گڑبڑا کے ان دونوں کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ چچی سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں مہندی سے الرجی ہے۔ اس نے الجھ کر جواب دیا، آپ کو کب سے الرجی ہوگی موم؟ تم بھی نا کیا بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ اسد اب کیا اس عمر میں مہندی لگواتی؟ بھلا میں اچھی لگتی ہوں؟ کیوں آپ کی عمر کو کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ کافی ینگ ہیں آپ۔ کیوں افرا؟ اس نے کہتے ہوئے افرا کی طرف دیکھا۔ بالکل، مہندی لگانے کی بھی کوئی عمر متعین ہے کیا؟ میرے ایک رشتہ دار کی دادی تھی، ان کے سارے دانت گر چکے تھے، پھر بھی انہیں مہندی لگانے کا اتنا شوق تھا کہ مہندی کا رنگ ہلکا ہوتے ہی وہ دوبارہ لگا لیتی تھی۔ اچھا تو تم انہی پر گئی ہو؟ بالکل نہیں، میری تو ابھی تک ایک دانت بھی نہیں گری۔ اس کے کہنے کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تو وہ شرما کر سر جھکا کے دور بیٹھی نازیہ بیگم ان دونوں کو پاس بیٹھے دیکھ کر ستائشی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اچھا تو تمہارا مطلب جب گریں گے تب تم ان کی جیسی ہو جاؤ گی؟ اب میرا مطلب یہ بھی نہیں تھا، وہ جلدی کہتی اٹھ کر نازیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ لائیے چچی میں آپ کو لگاتی ہوں مہندی۔ ارے نہیں بیٹا تم اس کی بات پر مت آؤ، اس کی تو عادت ہے پریشان کرنے کی۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اب لگ جائے گی بس کچھ ہی منٹوں میں۔ وہ ان کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے بولی، لگوا لیں موم، لوگ کبھی کبھی اتنا ہی مہربان ہوتے۔ اس کے کہنے پر افرا نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اچھا جب تم ان جھمیلوں سے فارغ ہو جانا تو ایک کپ کافی کا بنا کر ٹیرس پر لے آنا۔ تھوڑی دیر گہری نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس سے بولا، رضیہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے، وہ بنا دے گی۔ نازیہ بیگم نے اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر کہا، موم پلیز کیا آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کافی سے نفرت ہو جائے؟ رضیہ بہت ہی بکواس کافی بناتی ہے سیریسلی، وہ منہ بناتا ہوا بولا، اور ویسے بھی جب گھر میں اتنا اچھا شیف موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق تو بنتا ہی ہے۔ اس کے کہنے پر نازیہ بیگم نے کچھ اس انداز سے سر ہلایا جیسے انہیں ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں۔ میں انتظار کروں گا، اوکے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نازیہ بیگم نے اپنے اس موڈی بیٹے کے اچانک انداز بدلنے پر بہت غور کیا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی اور بہت کچھ انہیں بخوبی سمجھ میں آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک دن وہ اپنا وارڈروب بنا رہی تھی کہ اسد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بڑے پاپا کا فون ہے، اس نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ابو کا فون آیا؟ ہائے اللہ! اس نے خوشی کے مارے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ ہیلو ابو، السلام علیکم۔ آپ کو اتنے دنوں بعد اپنی بیٹی کی یاد آئی؟ مجھے یہاں اتنی دور بھیج کر آپ لوگوں کو تو بہت مزہ آ رہا ہوگا، بہت خوش ہو رہے ہوں گے سب لوگ۔ امی کو تو بس موقع چاہیے تھا مجھے خود سے دور کرنے کا، بہت تنگ کرتی تھی نا میں انہیں۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی اور اسد کھڑا ہکا بکا سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی کو بھولے پورے کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنے ابو کو سنا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی باتیں کرتا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ رات کو کھانے پر اس نے ابو کے فون کا سب کو بتایا۔ چاچو ابو کہہ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں۔ وہ خوشی خوشی جمشید صاحب کو بتا رہی تھی، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے، مجھے تو بہت خوشی ہوگی کہ بھائی صاحب میرے گھر آئیں گے۔ کیوں نازیہ بیگم جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں بھی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملنے کی بہت خواہشمند تھی۔ وہ دونوں ان کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان تینوں کو خوش دیکھ کر وہ پانچواں بھی ان کی خوشی میں شامل ہو گیا تھا۔ کل رات اسے اسد نے بتایا تھا کہ جنید صاحب اور فردوس بیگم کل صبح یہاں پہنچ جائیں گے، اسی لیے وہ جمشید صاحب صبح انہیں لینے کے لیے نکل گئے تھے۔ تب سے وہ خوشی کے مارے پورے گھر میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ ڈیئر سسٹر، بہت پریڈ کر لیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے اس طرح پریڈ کرنے سے وہ لوگ جلدی نہیں آ جائیں گے، احد نے اسے ٹہلتا دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے کون کون آ رہا ہے؟ سائم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، صرف تایا تائی آ رہے ہیں یا بھائی وغیرہ بھی؟ احد نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ اسد بھائی نے تو یہی بتایا تھا کہ امی ابو آ رہے ہیں۔ اچھا اسد بھائی؟ فہد نے لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ ویسے یہ اسد بھائی ہیں بڑے برے، دائم نے منہ بنا کر کہا۔ وہ کیوں؟ احد جو پاپ کارن کھا رہا تھا بنوئے سکیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں بس ایسے ہی۔ نہیں تم بتاؤ تو کیوں؟ احد جرا کے موڈ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ ان چاروں میں لڑائی شروع ہوتی گاڑی کا ہارن سنائی دینے پر وہ سب گیٹ کی طرف دوڑ پڑے۔ احد اپنے پاپ کارن کے ساتھ سب سے
आगे इफ़रा थी, अस्सलाम वालेकुम अबू, वो सलाम करते हुए इन बाहों में झूल गई तो वो सब मुस्कुरा दी, वालेकुम सलाम मेरी गुड़िया कैसी है, बिल्कुल ठीक। वो उनके सीने में चेहरा छुपा गई। भाई साहब ये रहे आपके नालायक बच्चे। जमशेद साहब ने इन पांचों की तरफ इशारा किया, लीजिए ताया जान, अब हम नालायक कैसे हो गए। फ़हा ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा तो वो सब हंस दिए। चलिए अंदर चलते हैं। नाज़िया बेगम के कहने पर सब अंदर की तरफ चल पड़े। अंदर आकर असद मुलाजमों को सामान रखने का कहकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो असद? डैड मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। मुलाजमा के नाश्ता सर्व करने के बाद सब लोग बातों में मगन हो गए। इफ़रा अपने अम्मी अबू के बीच बैठी बहुत खुश थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके अम्मी अबू मुंबई से आए थे अपने वादे के मुताबिक इसे वापस ले जाने के लिए। इनका दिन बहुत खुशगवार गुजर रहा था। इन दिनों असद भी ऑफिस से छुट्टी करके इन सब के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वो पांचों अपने ताया ताई की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थे। करीब 2 हफ्ते बाद जुनैद साहब ने वापसी का इरादा किया। इफ़रा के साथ ये सुनकर वो सब हड़बड़ा कर रह गए। क्या तुम जा रही हो? अहद की क्या किसी चीज़ से कम नहीं थी? हाँ तो क्या मैं यहाँ हमेशा रहूँगी? इसने मासूमी से कहा। यार अभी तो मत जाओ। अहद ने इल्तिजा की। नहीं, मुझे अपने भाई भाभी की बहुत याद आ रही है। तो क्या हमने हमने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है? साइम ने घूर कर कहा। माना कि हम थोड़े फ्लर्टी हैं लेकिन यार वो सब सिर्फ वक्ती था। अब हम बदल गए हैं। हमारी फीलिंग तुम्हारे लिए अलग है। हमें बचपन से एक बहन की तमन्ना थी जो तुमने पूरी कर दी। वी रियली लाइक यू इफ़रा। फ़हद ने जज्बाती होकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ आप लोग बुरे नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई थी कि मेरे कज़न भी हैं। मैं आप लोगों के किसी भी रवैये का बुरा नहीं माना। इसने खुशदिली से कहा। तुम सच बोल रही हो ना? दायम ने बेयकीनी से कहा। झूठ बोले कौवा काटे। इसने कुछ इस अंदाज से कहा कि वो चारों हंस दिए। आप लोग घबराइए मत, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लो भला हम क्यों घबराने लगे? साइम ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि हम जब तुम्हें बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। भले से आप लोग मेरे जाने के 2 दिन बाद ही मुझे बुलाने चले आए। इसने हाथ नचाकर कहा। हाँ तो और नहीं तो क्या? दायम ने अकड़ कर कहा। इससे अच्छा है कि मैं जाती ही नहीं। वो सोफे पर धंसती हुई बोली। हाय सच्ची? वो चारों हैरान होकर यकजुबान बोले। नहीं वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। इसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो वो सब मायूस होकर बैठ के फिर वो मुलाजमा के कहने पर मुस्कुराते हुए नाज़िया बेगम के कमरे की तरफ चल पड़ी। जी चची आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए क्या बात करनी है? उनके इशारे करने बन के पास बेड पर जाकर बैठ गई। इफ़रा बेटा तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी सी लड़की है अपने आहत के लिए तो बताओ। मैं इसके लिए कोई अच्छी लड़की की तलाश में थी तो सोचा तुमसे ही क्यों ना पूछ लूँ। तो क्या आपने असद भाई के लिए लड़की ढूंढ ली? इसने हैरान होकर पूछा। हाँ वो तो मैंने बहुत पहले ढूंढ ली थी। इनकी आंखों में एक खास चमक थी। मुझे नहीं बताया? इसने शिकवा किया। तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। पहले तुम आहत के लिए लड़की ढूंढने में मेरी मदद करो। इनका अंदाज डालने वाला था। हाँ 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 है तो, लेकिन इनका स्टेटस आप लोगों से थोड़ा कम है। इसने थोड़ा तौक़ुफ़ से कहा। मुझे स्टेटस की कोई फ़िक्र नहीं है, बस मुझे एक ऐसी लड़की की चाहत है जो मेरे घर में खुशियाँ लाए, मेरे घर को अपना घर समझ कर रखे। तुम मुझे बताओ इसके बारे में। इनके अल्फाज लहजे में कह देने पर इसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त सना के बारे में इन्हें बताया। आज इसका यहाँ आखिरी दिन था। शाम की गाड़ी से वो अम्मी अबू के साथ जाने वाली थी। सुबह से इन चारों ने बारी बारी आकर गिफ्ट दिए सिवाय असद के। वो सुबह से न जाने कहाँ गायब था। वो अपने कमरे में बैठी अपना सामान पैक कर रही थी कि दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने असद को पाकर हैरान हुई। हाय मैं आई। इसने खंकार कर अंदर आने की इजाज़त मांगी तो सटपटाकर सामने से हट गई। तो फाइनली तुम जा रही हो? वो दोनों हाथ पुश्त में किए इसे ही देख रहा था। इसने सर इस बात में हिला दिया। एक्चुअली मैं तुम्हारे रूम में सब ने तुम्हें गिफ्ट दिए तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी दूँ। सो ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक मामूली सा गिफ्ट। उम्मीद है पसंद आ जाए। इसने खूबसूरती से पैक किया एक छोटा सा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ा दिया। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने जल्दी से कहा। तो क्या तुमने सबसे यही कहकर गिफ्ट वापस कर दिया? नहीं नहीं, इसने गड़बड़ाकर इसकी तरफ देखा तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। प्लीज़ यार ले लो। वैसे भी जितने दिनों तक तुम यहाँ रही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया जिससे तुम मुझे याद रखो। शायद मेरा ये गिफ्ट तुम्हारे ज़हन और दिल में मेरी याद ताज़ा रखे। प्लीज़ मैंने इतनी रिक्वेस्ट कभी किसी से नहीं की। तुम लकी हो। इसके इतना फोर्स करने पर इसने गिफ्ट ले लिया। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके जाते ही इसने गिफ्ट खोला तो इसमें से एक खूबसूरत सा लॉकेट था जिसके डिज़ाइन के बीच में खूबसूरत सा ए लिखा हुआ था। अब ये गिफ्ट इसने अपनी निशानी के तौर पर दिया था। इसके नाम के मुताबिक ये मालूम करना मुश्किल था क्योंकि इत्तेफाक से दोनों का नाम ए से शुरू होता था।
آج افرا کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ گھر میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، سب اپنی پرانی روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ سب میں بدلاؤ ہوا تھا یا نہیں، لیکن اسد کی روٹین میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ اب گھر میں زیادہ وقت گزارنے لگا تھا، لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہوٹنگ وغیرہ بند کر دیا تھا، آفس کے کام میں زیادہ بزی رہنے لگا تھا، لیکن گھر میں کسی نے اس کے بدلاؤ کو نوٹس نہیں لیا تھا۔ اب اس کی خود کی سوچ بدلنے لگی تھی، اس کے دل و دماغ پر افرا پوری طرح سے حاوی ہو گئی تھی۔ وہ اس سے پیچھا چھڑانے کی بہت کوشش کرتا، لیکن آخر میں ناکامیاب ہو کر پھر اسے سوچنے لگتا۔ وہ اب اس کے ذکر سے بچنے لگا تھا۔ وہ روز فون کرتی، سب سے باتیں کرتی، لیکن اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی اور نہ ہی کوشش کی۔ وہ خود کو اس کے اکیلا لاچار محسوس کرتا جو بھی تھا، لیکن یہ بدلاؤ اس کے لیے عجیب ترین تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے آ گیا تھا اور کھانا کھا کر اپنے روم میں گیا تھا کہ نازیہ بیگم اس کے روم میں داخل ہوئی۔ موم، آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ خیریت ہے، بس مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اسد۔ انہوں نے اس کے بال میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بات کی۔ جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نظر بھر کے سے دیکھا۔ تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھا۔ کیونکہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے لڑکی ڈھونڈ لی؟ وہ ان کے چہرے سے نظریں ہٹا کر بولا۔ ہاں، ڈھونڈ بھی لی ہے اور اسے فائنل بھی کر دیا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی وہ پسند آئے گی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ موم، آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے، تو کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بھی آپ کی خواہش پوری کروں؟ آپ نے جسے بھی لڑکی میرے لیے پسند کی ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، گھبرائیے مت۔ آفٹر آل یو آر مائی سویٹ موم، تو کیا میں آپ کی اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ اس نے مسکرا کر انہیں خود سے لگایا تو وہ بھی کھل اٹھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا بیٹا میری بات کو رد نہیں کرے گا۔ اچھا، میں چلتی ہوں، اب تم آرام کرو، بہت تھکے ہوگے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تو وہ بھی تھکا ہوا سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تو کیسا لگا بمبئی تمہیں؟ بڑی بھابھی اس کے کپڑے الماری میں رکھتی ہوئی اس سے بولی، جو کہ بیڈ پر آڑی تیچھی لیٹی ڈائجسٹ پڑھنے میں بزی تھی۔ اسے دہلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اب تک اپنے کپڑے وغیرہ کچھ بھی سیٹ نہیں کیا تھا، سب ویسے ہی سوٹ کیس میں پیک رکھے تھے۔ تھک ہار کر بڑی بھابھی سر انجام دینے کی ٹھانی۔ کام کے دوران اس سے اس کی بمبئی ٹرپ کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت، پتہ ہے وہ سب وہاں کی ہر خوبصورت جگہوں پر لے گئے تھے۔ وہاں کا مال، اللہ اتنا بڑا، اتنا خوبصورت کہ کیا بتاؤں۔ وہ بتاتے ہوئے جیسے وہاں کے مال میں کھو گئی تھی۔ تم وہی بتاؤ جو تم نے دیکھا، جو تمہیں اچھا لگا۔ بڑی بھابھی مسکرا کر اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں وہی تو بتا رہی ہوں، وہاں اتنی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں وہاں کہ کیا یہی یہاں ملتی ہوں گی؟ ملتی ہیں، اگر تم ڈھونڈو تو مل ہی جائیں گی۔ اچھا، پر مجھے تو آج تک ایسی کوئی چیز نہیں ملی جسے دیکھ کر آنکھیں خیزاں اور دل خوش ہو جائے۔ ایسی سچویشن میں چیزیں دیکھ کر نہیں، کوئی ہینڈسم بندہ دیکھ کر ہوتی ہیں۔ نائلہ بھابی ارم بھابی کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کی بات پر شرارتی انداز میں لقمہ دیا تو وہ انہیں منہ بنا کر گھورنے لگی، جبکہ وہ تینوں اس کا چہرہ دیکھ کر ہنس دی۔ ایسے منہ بنانے سے میری بات غلط تو ثابت نہیں ہو سکتی؟ کیوں بھابی؟ نائلہ بھابی نے بڑی بھابی کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ بالکل غلط کہا آپ نے بھابی، آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گی۔ وہ بڑی بھابی کے قریب ہوتے ہوئے بولی، اچھا چھوڑو، تم بتاؤ، وہاں کے مال کا قصہ سنا رہی تھی تم نے خریدا ابھی وہاں سے یا صرف چکر کاٹ کر آگے؟ ارم بھابی نے اسے اس کے موضوع کی یاد دلاتے ہوئے کہا تو وہ دوبارہ سے شروع ہوگی۔ میں تو کچھ لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ان تینوں نے زبردستی شاپنگ کرا دی تھی۔ اوہ! اس کی بات پر دونوں چھوٹی بھابیوں نے سیٹی کے انداز میں منہ بنا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ رکیے، میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ کہتی ہوئی وہ پھرتی سے بیڈ پر سے اتری اور سوٹ کیس میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد ایک لانگ وائٹ شرٹ اس نے ان کے سامنے لڑائی۔ یہ دیکھیں کیسا ہے، خوبصورت ہے نا؟ بہت کس نے دیا ہے؟ اسد بھائی نے، وہ جلدی سے بولی تو ان تینوں نے معنی خیز انداز میں پہلے ایک دوسرے کو پھر اسے دیکھا۔ ویسے افیرا، تم نے بتایا نہیں چاچو کے بیٹے کیسے ہیں؟ بڑی بھابی نے اس سے پوچھا۔ سب بہت اچھے ہیں، شروع میں تھوڑا عجیب تھے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ لوگ خامخواہ ہی غلط باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں؟ ارم بھابی نے لالمی کا اظہار کیا۔ یہی کہ وہ سب بہت آزاد خیال کے ہیں، لوز کریکٹر ہیں، بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کیسے ہیں؟ تمہیں کیسے لگے؟ اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں، سب سے بولنے والے، سب کی عزت کرنے والے، خیال رکھنے والے۔ مجھے تو کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی ان میں کہ انہیں کریکٹر لیس کہہ سکوں۔ اس نے دل سے ان کی تعریف کی
तो इन पांचों में से कौन तुम्हें सबसे अच्छा लगा? मतलब सब में एक जैसी अच्छाई तो नहीं होगी? नायला भाभी इसे कुरेदने की कोशिश कर रही थी। ये कैसा सवाल है? अजीब नजरों से इन्हें देखा। जैसा भी है बस तुम जवाब दो। बड़ी भाभी ने इसे इसे बहलाया। मुश्किल सवाल है। आहद और फहद एक जैसी नेचर के मालिक हैं, केयरिंग हैं, हंसमुख हैं। साइम और दाइम जुड़वा हैं, तो दोनों के मिजाज बिल्कुल एक जैसे हैं। बड़े वाले को भूल गई हैं आप मैडम अपने असद भाई को? नायला भाभी ने असद भाई पर जोर देते हुए कहा। इनके मूड का कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक से पता नहीं है। पल में तोला पल में माशा। काफ़ी खतरनाक इंसान है वो। मैं तो इन्हें देखते ही भागने की कोशिश करने लगती थी। क्यों? कच्चा चबा जाता था क्या? आप मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हैं? इसने मशकूर नज़रों से इन तीनों को देखा। क्यों? हम नहीं पूछ सकते? तुम बताना नहीं चाहती तो साफ साफ मना कर दो, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। अब ऐसा भी मैंने कब कहा? आरम भाभी के डरमाई अंदाज में कहने पर वो संभल कर बोली। अच्छा इफ़रा, एक बात पूछूं? बड़ी भाभी ने बात शुरू की तो वो इनकी तरफ मतवज्जो हो गई। वो दरअसल तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, नाज़े चाची के भतीजे का। बड़ी भाभी ने गौर से इसकी चेहरे को देखा जो फटी फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। तुम मिली हो इनके भतीजे से? नायला भाभी के पूछने पर इसने खुद पर कंट्रोल करके सर नफ़ी में हिला दिया। अच्छा, अब्बू ने चाचू से बात की है इस बारे में? उन्होंने कहा है कि असद से पूछ कर बताएंगे, वो बेहतर जानता है। वो कैसे बेहतर जान सकते हैं? इसने धीमी आवाज़ में इनसे पूछा। क्यों? वो शायद असद का दोस्त है। अम्मी अब्बू का क्या कहना है? वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं। और भाई लोग? इसका अंदाज खोया खोया सा था। तुम फिक्र मत करो गुड़िया, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम आराम करो, हम चलते हैं। बड़ी भाभी इसके सर पर हाथ रखकर उठकर गई तो बाकी दोनों भी इनके साथ कमरे से बाहर आ गई, इसे एक उलझन में अकेला छोड़कर। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या होगा आगे। न जाने क्यों इसकी हालत ऐसी हो रही थी। अपनी सोचों से जान छुड़ाने के लिए वो तकिया मुंह पर रखने की कोशिश करने लगी। मुझे छोड़कर चाय का मज़ा लिया जा रहा है? वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठता हुआ बोला। शाम का वक्त था और मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, इसलिए सब एक साथ बैठे चाय और मौसम दोनों का मज़ा ले रहे थे, सिवाय इसके जो ऑफिस से आकर जो सोया तो अब इसकी नींद खुली थी। आप तो चाय पीते नहीं, इसलिए आपको छोड़ दिया। दाइम चाय के सिप लेते मज़े से बोला तो बाकी सब मुस्कुरा दिए। वेरी फनी से घूर कर वो रज़िया को कॉफ़ी का कहने लगा। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा हुआ तुम लोग आज इकट्ठे मिल गए हैं। जमशेद साहब ने एक नज़र इन सब पर डाली, फिर नाज़िया बेगम की तरफ देखा। हम इफ़रा के बारे में बात करना चाहते हैं। नाज़िया बेगम सीधी होती हुई बोली तो वो जो कॉफ़ी का मग होंठों से लगाने जा रहा था रुककर इन्हें देखने लगा, जबकि आहद ने गौर से इसकी चेहरे को देखा। इफ़रा के बारे में क्या बात करनी है? इसने खुद को संभालते हुए जमशेद साहब को देखा जो किसी सोच में गुम थे। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि कल शाइस्ता भाभी आई थी? नाज़िया बेगम ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया। वो पांचों बहुत गौर से इनकी बात सुन रहे थे, जबकि असद का तो जैसे जिस्म का हर उज़ू साकिन हो गया था। वो दरअसल अपने बेटे आकिफ के लिए इफ़रा को मांगने आई थी। आकिफ ने इसे शादी में देखा तो वो इसे पसंद आ गई थी। नाज़िया बेगम ने बात पूरी करके इन सब को देखा जो इन्हें ही देख रहे थे, जबकि असद बिल्कुल साकत सा बेतासर चेहरा लिए टेबल की तरफ देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो खुद को संभालता धीरे से उठा और बिना किसी की तरफ देखे लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। आहद ने मायने खेज अंदाज में फहद को देखा और धीरे से मुस्कुरा दी, जबकि नाज़िया बेगम ने परेशानी से जमशेद साहब की तरफ देखा जो हाथ के इशारे से इन्हें संभलने का कह रहे थे। डैड, आकिफ आपकी भतीजी के लिए बेस्ट नहीं है। खाना खाने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। इनके मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई, देखा तो असद का मैसेज था। मेरी भतीजी के लिए कौन बेस्ट है कौन नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उन्होंने तेज़ी से मुस्कुराहट के साथ मैसेज लिखकर सेंड किया। जी बिल्कुल, मुंह बनाती इमोजी के साथ इसका मैसेज मसूल है। तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बात को साबित करने का? उन्होंने मुस्कुराकर अपने ज़िद्दी बेटे को चैलेंज किया तो 3-4 फ़ोटोज़ इसी वक्त इनके व्हाट्सएप पर आए। वह बरखुरदार तो पूरी तैयारी करके साथ आए हैं। उन्होंने वो तस्वीरें देखते हुए सोचा, इन तस्वीरों में आकर कुछ लड़कियों के साथ बिल्कुल नाजेबा अंदाज में था। ये तस्वीरें तो काफ़ी नहीं हैं इस रिश्ते से इनकार करने के लिए। वैसे भी आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनका मैसेज पढ़कर शायद वो हैरान हुआ था, इसलिए वो काफ़ी देर बाद जवाब आया। अच्छी बात है, गुस्से वाले इमोजी के साथ इसने अपना ज़ाहिर किया और ऑफलाइन हो गया। इसका मैसेज पढ़कर जो ही उन्होंने फ़ोन रखा, इस वक्त तो वो नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। डैड, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? उनकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। समझ गया हूँ तुम्हारी बात, मैं भाई साहब से बात करूँगा। उन्होंने वर्क पलटते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। क्या बात करेंगी आप?
کیا بدتمیزی ہے اسد، میں اپنے طریقے سے بات کروں گا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کیا بات کریں گے بڑے پاپا سے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ میں ان سے کہوں گا کہ لڑکا بس تھوڑا آزاد خیال ہے، باقی اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کا انداز نارمل تھا، بس تھوڑا آزاد خیال ہے۔ ڈیڈ آپ اتنے براڈ مائنڈڈ کب سے ہو گئے؟ جمشید صاحب نے اسے حیرانی کے سمندر میں ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہارے معاملے میں بھی اتنا ہی براڈ مائنڈڈ ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ انہوں نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر میں عاقب کی جگہ ہوتا تو آپ مجھے بھی اسی طرح گرین سگنل دے دیتے۔ اس نے بات کو خود کی طرف موڑا۔ اگر تم ہوتے تو ہاں ضرور، لیکن بیٹا تم ہو نہیں۔ انہوں نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہٹا دیں اس عاقب کو اور میرے بارے میں سوچیں۔ اس نے بڑی دلیری سے خود کو پیش کیا تو جمشید صاحب نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ناممکن ہے۔ انداز ٹالنے والا تھا۔ کیوں ناممکن ہے ڈیڈ؟ وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے خود عاقب کے بارے میں ان سے بات کی ہے اور تمہیں پتہ ہے میں اپنی بات سے کبھی نہیں ہٹتا، انہوں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اس وقت نازیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے ان دونوں کے چہرے کی سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے کھڑا ہے۔ جمشید صاحب نے غصے سے اسد کو گھورا تو انہوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ موظف افیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسد کے کچھ بولنے سے پہلے ہی جمشید صاحب بول اٹھے۔ تو اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ نازیہ بیگم کے آرام سے کہنے پر جمشید صاحب نے حیرانی سے انہیں دیکھا، جبکہ اسد مسکرا دیا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، انہیں اپنی بیگم کی بات پر حیرانی ہوئی۔ بالکل نہیں، جمشید صاحب کے لہجے پر وہ مسکرا دیں۔ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ اسد کی شادی افیرہ سے ہو۔ نازیہ بیگم کی بات پر اسد نے خوشگوار حیرت سے جمشید صاحب کو دیکھا۔ اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیڈ، آپ بھی راضی، میں بھی راضی۔ لیکن افیرہ نے عاقب کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ انہوں نے جیسے ان دونوں ماں بیٹے کے سر پر بم پھوڑا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے خراب سا منہ بنایا۔ یہ وہی بات ہوئی برخدا جو تمہیں ہضم نہیں ہو رہی۔ اچھا تم جاؤ آرام کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ نازیہ بیگم نے اس سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھا اور دروازے تک جا کر پھر واپس آ گیا۔ دیکھیں ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نے کچھ نہیں کیا تو میں کچھ نہ کچھ ضرور کر لوں گا، اس نے ضدی لہجے میں ان دونوں سے کہا اور دھپ دھپ کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ امی ابو کے پوچھنے پر اس نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی طے کی گئی تھی، اس لیے گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بھابیاں بازار کے چکر لگانے میں بزی تھی۔ اس سے بھی شاپنگ میں حصہ لینے کو کہا تو اس نے سب ان پر چھوڑ کر انکار کر دی۔ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کسی بھی سرگرمی میں حصہ لینے کا۔ عجیب سا حال تھا، اس کا عجیب خیالات اس کے دل میں بیدار ہو رہے تھے۔ وہ اپنی اس بدحالی کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ سب خوش تھے، وہ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہ رہی تھی، لیکن وہ ہار گئی تھی اپنے دل ہاتھوں۔ اپنی سوچوں سے تھک کر اس نے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ بالکنی میں کھڑا وہ آگے پیش ہونے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ جوش میں آ کر اس نے ڈیڈ سے بات تو کر لی تھی، لیکن ایک خدشہ تھا جو اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ افیرہ کے بارے میں اپنے احساسات کو کیا نام دے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا تھا کیا نہیں۔ وہ ان سب سے بالکل انجان تھی۔ کب افیرہ نے اس کے دل پر قبضہ کیا وہ جان ہی نہیں پایا۔ اس کے دل نے اچانک ہی بغاوت شروع کر دی تھی، بغیر کسی وارننگ کے۔ ڈیڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ڈیڈ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اسے افیرہ کے قابل نہیں سمجھتے، پھر بھی اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جمشید صاحب سے بغاوت کی۔ آگے کیا ہوگا وہ بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ خود کو ہر سچویشن کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی لڑائی میں اکیلا ہے۔ تھک کر وہ کمرے میں آیا، تھوڑی دیر ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اے لڑکی، مہمان آئے تھے اور تم یہاں مدھو بالا بنی بیٹھی ہو۔ وہ چھت پر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے آتی احد کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ آپ کب آئے؟ اس نے حیرت سے سیڑھی کے پاس کھڑے احد کو دیکھا جو اس کی حیرانی پر مسکرا رہا تھا۔ 25 سال ہو گئے مجھے آئے بھی، اس نے شرارت سے جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میرا مطلب دہلی کب آئے؟ کب کا آیا ہوں بی بی، لیکن تم اپنی شادی کی خوشی میں اتنا گم ہو کہ کسی کے آنے جانے کی کوئی خبر نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، اس نے جلدی سے کہہ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سوری، احد کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، بہن بنانا پڑے گا، مجبوری ہے۔ اس نے ٹھنڈی آہیں بھری تو وہ ہنس دی۔ سب لوگ آئے ہیں، بس اسد نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ اس کے دھیمے انداز میں کہنے پر اس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا آنا اتنا ضروری نہیں ہے، تمہاری شادی کے چکر میں اپنی
اہم میٹنگز تو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، میں کون سی بہت اہم ہوں ان کے لیے، اس نے افسردگی سے کہا اور چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ اس کا مطلب تمہیں ہمارے آنے کی خوشی نہیں ہے، اس سیریل کی ہی اہمیت ہے۔ اس نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں کی تو بہت اہمیت ہے میری زندگی میں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ چلو نیچے چلتے ہیں ورنہ سب میری بینڈ بجا دیں گے۔ احد کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے ایک جم افرا کو لگا ہوا تھا، اتنا شور کے کانوں پر پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دلہن صاحبہ تشریف فرمائے، احد کے شاہانہ انداز میں کہنے پر سب ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم، وہ مسکرا کر سلام کرتی نازیہ بیگم اور فردوس بیگم کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ کیا حال ہے میری بیٹی کا؟ الحمدللہ بہت اچھا، آپ سب سنائیں، سفر کیسا رہا؟ جمشید صاحب کے پیار سے پوچھنے پر اس نے مسکرا کر کہا سفر کچھ خاص نہیں تھا، صرف ہوا میں 4-5 گھنٹے تھے بس۔ دائم کی معصومیت سے کہنے پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ دھوکے باز لڑکی، تم ہمیں دہلی گھمانے والی تھی اور شادی کا کارڈ تھما دیا۔ اچھے ڈرامے بازی ہے فہد کے اس پر اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اب بھی گھوم سکتے ہو تم، کیوں ابرار بھائی نے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، ہم ہونے والی دلہن کے ساتھ نہیں گھومتے، ایسے ہی بدنام ہیں اور بھی زیادہ بدنام ہو جائیں گے۔ احد کے منہ بنا کر کہنے پر سب کہکے لگا کر ہنس دیے۔ سب اسی طرح گپے مارنے میں مصروف تھے۔ وہ چاروں اپنی عادت کے مطابق سب کو اپنی باتوں سے ہنسا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سب پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ جمشید صاحب اور جنید صاحب کے چہرے سے ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد یہاں پر موجود تھا سوائے اس ایک شخص کے بنا سب کچھ بالکل خالی لگ رہا تھا۔ تم میرے حواسوں پر اتنا کیوں چھا گئے ہو اسد؟ بنا کسی وعدے کے، بنا کسی لفظی تقاضوں کے، بنا کسی بندھن کے۔ افسردگی سے اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اپنی ذہنی تھکن سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ دھیرے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ دیکھی بنا کہ 2 آنکھیں اس کے چہرے پر آنے والے ہر احساسات کو پڑھ رہی ہیں۔ شادی کے 2 ہفتے پہلے ہی اسے مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سوچوں سے لڑتی رہتی۔ جب بہت زیادہ تھک جاتی تو اللہ سے بہتری کی دعا مانگنے لگتی۔ اسد آیا تھا یا نہیں وہ اسے بالکل انجان تھی، کسی نے اسے کچھ بتانے کی توفیق بھی نہیں کی تھی۔ اسے مکمل پردے میں کر دیا گیا تھا۔ احد وغیرہ نے بھی اس سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان سب کے آنے سے گھر کافی رونق لگی رہتی۔ وہ سب ہر وقت کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے کام کر کے جمشید صاحب کے غصے کو ہوا دیتے۔ بھابیاں بھی ان کے ساتھ ان کی شیطانیوں میں شامل ہو جاتی۔ بھائی لوگوں کے ساتھ مل کر ان سب نے شادی کی ساری ذمہ داریاں اٹھائی تھی۔ ہر کام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، پھر بھی جمشید صاحب سے گالیاں سنتے۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھنے ہی والی تھی کہ کوئی دروازہ نوک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو نازیہ بیگم ہاتھوں میں کوئی شاپر لی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ میں وہ دشمن جاں بھی تھا جو اتنے دنوں سے اس کی سوچوں پر قبضہ جمائے ہوئے تھا، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ افیرا بیٹا دیکھو، اسد تمہارے لیے کتنا پیارا جوڑا لے کر آیا ہے، تم دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے؟ نازیہ بیگم بیڈ پر شوبر سے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے اسد کی طرف دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگائے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نازیہ بیگم کی طرف دیکھا جو شوبر سے لال رنگ کا ایک بہت ہی نفیس اور بھاری غرارہ نکال کر بیڈ پر پھیلا رہی تھی۔ کیسا ہے؟ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی بھاری ہے، پر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ کیوں نہیں ضرورت تھی؟ آخر تم دلہن ہو اور اسد کی خواہش ہے کہ نکاح کے وقت تم یہی پہنو۔ نازیہ بیگم کی بات پر وہ کنفیوز سی باری باری دونوں کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہے تھے۔ پر چچی، نکاح کے وقت تو میں مطلب کہ لڑکی اپنے سسرال کا جوڑا پہنتی ہے نا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا بچہ، تو تم بھی اپنے سسرال کا جوڑا پہننا منع کون کر رہا ہے؟ نازیہ بیگم اسد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پر آپ نے تو کہا کہ بس کر دے چچی، کیوں میری معصوم سی نند کو ڈرا رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی بڑی بھابھی جلدی سے اندر داخل ہوتی ہوئی بولی۔ ان کے پیچھے باقی سب بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کنفیوز ہو کر جنید صاحب کی طرف دیکھا جو اسد کے پاس کھڑے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر آؤ میری گڑیا، جنید صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ جلدی سے جا کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ افیرا بیٹا، ان سب نے مل کر تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا۔ کیسا مذاق؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہی کہ میں بتا دوں، احد نے بولتے ہوئے اسد سے اجازت مانگی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہاری شادی جو ہے نا وہ عاقف سے نہیں۔ عاقف نے کہا ہے کہ تم اس کے ٹائپ کی نہیں ہو تو تمہاری شادی نہیں ہو رہی۔ احد کے بڑھا چڑھا کر کہنے پر سب نے گھور کر اسے دیکھا جبکہ افرا کے پلے کچھ بھی نہ پڑا۔ مطلب کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے لیکن عاقف سے نہیں، تمہارے اس خڑوس اسد بھائی سے ہو رہی ہے۔ احد کے خڑوس کہنے پر اسد نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ باقی سب مسکرا دیے۔ اس نے حیرانی سے جنید صاحب کی طرف دیکھا
تو انہوں نے سر ہلا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بارات اور ولیمے کے فنکشن کے لیے ہوٹل بک کیا گیا تھا۔ اسد نے 2 ہفتے پہلے آ کر ہی ہوٹل کی ساری ارینجمنٹ سنبھال لی تھی۔ باقی کا سارا کام ان چاروں نے کیا تھا اور بخوبی کیا تھا۔ اسد پہلی بار اپنے بھائیوں کے کام سے پوری طرح متاثر ہوا تھا۔ کیا یار، کب سے باتھ روم میں گھسے ہو اور بارات نکلنے کا وقت ہو رہا ہے اور دولہے میاں کو نہانے سے ہی فرصت نہیں ہے، باتھ روم میں ہی قبول ہے کہنے کا ارادہ ہے کیا تمہارا؟ وہ کافی دیر سے بڑبڑا رہا تھا۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ جمشید صاحب باہر اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ تھا کہ اسے نہانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ اسد، اب اگر تم نہیں نکلے نا تو بائی گاڈ میں نکاح کر لوں گا افرا سے، اس نے باتھ روم کے دروازے میں منہ گھسا کر کہا تو کھڑک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اور اسد گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ کیا بولا؟ وہی جو تم نے سنا ہے، اس نے ڈٹائی سے کہا تو اس نے گیلے تولیہ اس کی طرف اچھال دیے کیونکہ اسے گیلے تولیوں سے گھن آتی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! تولیے کو چٹکی سے پکڑ کر اسے صوفے پر پھینک دیا۔ اور جو تم نے کہا وہ کیا تھا؟ فلرٹ! وہ ہنستا ہوا دروازے کی طرف بھاگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے چھوڑنے والا نہیں۔ 5 منٹ میں ریڈی ہو کر باہر نکلو ورنہ وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ دروازے کے باہر سے اس نے ہانک لگائی تو وہ مسکراتا ہوا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئے تو وہ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ چلیں، ٹائم ہو رہا ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو احد اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد بارات اپنی منزل پر پہنچ گئی۔ بارات کا سوگات بہت دھوم دھام سے ہوا تھا۔ وہ چاروں اسد کے ساتھ ساتھ تھے۔ سب کی نظریں ان 5 پر تھیں جو مسلسل باتیں کیے جا رہے تھے۔ جمشید صاحب نے نظر بھر کر اپنے ان 5 بگڑے شہزادوں کو دیکھا جو لوگوں کی نظروں سے بے خبر آپس میں مگن تھے۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ جمشید صاحب نے اسد کو گلے لگا کر خوب دعائیں دی، پھر باری باری باقی لوگ بھی اس سے گلے ملے، مبارکباد دینے لگے۔ شادی مبارک ہو پیارے بھائی! آخر میں ان چاروں نے اسے زور سے گلے لگائے تو وہ ہنس دیا۔ وہاں پر موجود باقی لوگ بھی ان کے انداز پر مسکرا دیے۔ وہ تھکا ہارا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان چاروں نے اسے دروازے کے پاس ہی روک لیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے! اس نے گھور کر انہیں دیکھا۔ بےہودگی نہیں، رسم ہے، نکالو 20-20 ہزار روپے ہم چاروں کے۔ احد نے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے خالص لڑکیوں والے انداز میں کہا۔ ابھی 80 ہزار روپے دیے تھے نا؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ وہ تو تمہارے پلان میں شامل ہونے کے لیے تھا، بھولو مت۔ فہد نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ تو یہ کس بات کا مانگ رہے ہو؟ بیوی کے پاس جانے کا؟ احد نے اشارے سے آنکھ دبائی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ صرف 80 ہزار تو ہیں بھائی، دے دینا جلدی سے، دائم نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ صرف 80 ہزار؟ میں ابھی ڈیڈ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ان چاروں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ موم ڈیڈ تو کب کے سو چکے بھائی، پیارے بھائی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں۔ سائم کے مزے سے کہنے پر وہ تینوں ہنس دیے۔ تبھی کھٹ کی آواز سے روم کا دروازہ کھلا تو ان چاروں نے حیران ہو کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں افرا دلہن کے لباس میں چہرے پر ہلکا سا گھونگھٹ ڈالے سہج سہج کر چلتی باہر آ رہی تھی۔ 20 ہزار میرا بھی؟ ٹھیک ان چاروں کے بیچ میں کھڑی ہوتی وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی جو حیرانی سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بیوقوفی ہے! چلو اندر چلو، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ کوئی بیوقوفی نہیں ہے، چلو نکالو جلدی سے 1 لاکھ روپے۔ اب تو تمہاری بیوی بھی کہہ رہی ہے۔ احد اس کی سچویشن سے مزے لے رہا تھا۔ کیسی بے شرم لڑکی ہو! شادی کی پہلی رات منہ کھولے شوہر سے لڑ رہی ہو! اس نے اسے شرم دلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہونے والی بیوی کو بیوقوف بناتے ہوئے وہ دو بدو بولی۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نکاح کے 2 بول بولتے ہی تمہارے منہ میں تو زبان آ گئی۔ اس کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ وہ تو شرما کر سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ ان سب کے پوچھنے پر اس نے گہری نظروں سے افرا کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر سر جھکا گئی تھی۔ اس سے کہو کہ مجھے آئی لو یو بولے۔ میری بہن اتنی بے شرم نہیں ہے، احد جلدی سے بولا۔ اچھا، تو تمہاری بہن کی اس حرکت کو کس لسٹ میں شامل کیا جائے گا؟ اس نے مزے لے کر کہا تو احد گڑبڑا کر افرا کو دیکھا۔ اب اتنا بھی کیا شرمانا افرا، شوہر ہی ہے، بول دو۔ فہد کے کہنے پر وہ پیچھے کی طرف کھنچنے لگی۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں۔ اسد نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کی۔ بول دو، ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ دائم نے کانوں میں باقاعدہ انگلیاں ڈال دی تھیں۔ اچھا، کان میں بول دو۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا اس کی طرف جھکا۔ اس کی آنسو سے لبریز آنکھیں دیکھ کر اس کے ہاتھ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ جاؤ تمہیں اپنی شرط سے آزاد کرتا ہوں۔ اس کے کہتے ہی وہ دوڑ کر اندر بھاگی تو باقی سب مسکرا دیے۔ رلا دیا نا اسے، اب جا کر چپ کرائیں اسے۔ احد اسے کمرے کی طرف دھکیلتا ہوا بولا تو وہ ہنس دیا اور دروازہ کھول اندر داخل ہو گیا جہاں وہ معصوم سی پری ناراض سی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا جو چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ناراض ہو؟ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی، لیکن اب بھی اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ناراض نہیں ہو تو چہرہ کیوں چھپایا ہے؟
بس ایسے ہی رندی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اچھا میری طرف دیکھو، مجھے نیند آ رہی ہے، سیدھی طرح سے میری بات سن رہی ہو یا اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے جھٹ سے سر اٹھا دیا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اچھا یا سوری تم بھی تو ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کنگن ڈالتے ہوئے اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس بات پر نہیں تو کس بات پر مجھے بیوقوف جو بنایا تھا سب کے ساتھ مل کر؟ اچھا وہ تو بس ایسے ہی آپ کی وجہ سے میں کتنا روئی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ ہے کیوں روئی تھی؟ مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ پزل سی ہو کر نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن مجھے تو ہو گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں افیرہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اتنی کہ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا اپنے احساسات اور جذبات۔ وہ اس کی چوڑیوں سے کھیلتا ہوا اس سے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، جبکہ وہ چہرے کے ہر نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا مکمل ہے یہ شخص، اب اتنا گھور کر مت دیکھو ورنہ پیار ہو جائے گا تو کیا ہوا، اپنے شوہر سے ہی ہوگا نا۔ ایسے بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے، جبکہ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اور بولنا۔ کیا وہ انجان بن گئی؟ اچھا مجھ سے ڈرامے بازی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کھلکھلا کر اس کے سینے سے لگ گئی، کیونکہ یہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، جوائنٹ فیملی کزن بیس تھا یہ ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ ناول اچھا لگے گا۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔